ندیم ملک جانتے تھے کہ فارہ اپنی بات میں صحیح ہے۔ اتنے دن ہو چکے تھے، فرحت بیگم اور ان کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ فرحت بیگم نے ان کو برملا کہا تھا کہ فرحات کا نکاح کرنے پر وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ بچے تو وہ بھی نہیں تھے، سب دیکھ اور جانچ رہے تھے کہ کوئی بھی فارہ کو قبول نہیں کر پا رہا۔ یہاں تک کہ فرحات کے رویے سے بھی ان کو مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں لگا فرحات نے صرف ان کو بہلانے کے لیے اس رات وہ سب کہا تھا، اور وہ بہل بھی گئے تھے۔ لیکن یہ سب ایسے تو نہیں ہو جانا تھا جب تک فرحات خود نہ چاہتا۔ اس دوپہر اور رات انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ فہیم اور ندا باری باری ان کو پوچھنے آئے تھے، لیکن ان کے انکار پر خاموشی سے واپس چل دیے۔ بابا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ نے لنچ بھی نہیں کیا اور اب ڈنر کے لیے بھی نہیں آئے۔ فرحات کو معلوم ہوا تو وہ پریشانی سے ان کے پاس آیا۔ ندیم ملک صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ فرحات کے آنے پر بھی انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں، نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ بابا جان، فرحات نے پریشان ہو کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کی طرف دیکھے بنا اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر سے ہٹایا۔ جاؤ یہاں سے۔ ان کے اجنبی انداز پر فرحات کا دل گھبرایا۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں اب فارہ کو کسی سے خطرہ نہیں تھا جس کے لیے وہ اتنا پوزیسو ہو رہے تھے۔ پھر ان کے اب اس رویے کی کیا وجہ تھی؟ بابا، کیا ہوا ہے؟ اگر میں کہوں کہ تم کل ہی رخصتی کے لیے مان جاؤ تو؟ بابا نے اسے دیکھا۔ ان کی بات پر فرحات خاموش رہ گیا۔ ندیم ملک دکھ سے مسکرائے تھے۔ تم پوچھ رہے تھے نا کیا ہوا ہے، اب جواب دو۔ ندیم ملک اس کی خاموشی پر بولے، میں تمہیں اپنی قسم سے آزاد کرتا ہوں۔ تم اشال سے شادی کرنا چاہتے ہو یا جس سے بھی، جیسے تم چاہو۔ فارہ سے متعلق دی گئی ہر قسم سے تم آزاد ہو فرحات۔ اب تم جاؤ۔ کچھ دیر بعد بابا اس کا ہاتھ اپنے گھٹنے پر سے ہٹا کر بولے تھے۔ فرحات ان کے انداز پر سکتے میں تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا اب کیا ہوا ہے جو بابا اس طریقے سے بہیو کر رہے تھے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے اسے دھکا دیا تھا۔ فرحات ششدر سا پیچھے کو ہوا تھا۔ جاؤ فرحات، جاؤ پلیز۔ ندیم ملک نے ساکت بیٹھے فرحات کو دیکھ کر گویا منت کی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم جھوٹے ہو اور اپنی زبان سے پھرنے والے انسان ہو۔ ان کے لہجے میں تکلیف تھی، درد تھا جسے محسوس کر کے فرحات کی جان نکل گئی تھی۔ بابا پلیز مجھے بتائیں ہوا کیا؟ فرحات جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی بات کاٹ کر وہ چلائے تھے۔ غصے کی شدت سے وہ کانپنے لگے تھے۔ فرحات ان کے انداز سے ڈر کر باہر چلا گیا۔ اس نے سوچوں کے گھوڑے دوڑائے کہ اب کیا وجہ ہوئی ہوگی بابا کے اس رویے کی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ واپس آیا تو ندا اور فہیم نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا، گویا جاننا چاہا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ بھابھی، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ فرحات کے سوال پر ندا نے الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ کچھ نہیں، روز جیسا دن تھا۔ فارہ، کیا اس نے کوئی بات کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ کیا ہوا ہے فرحات؟ فہیم اسے سوال دیکھ کر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں بھائی، بابا بہت ڈسٹرب سے لگے۔ آپ کو کچھ کہا انہوں نے؟ فرحات جاننا چاہتا تھا کہ ان کا یہ رویہ صرف اس کے ساتھ ہے، فہیم کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کیا تھا انہوں نے۔ کچھ نہیں، ڈنر کا کہنے لگے تھے کہ انہیں نہیں کھانا، میں نے کہا کہ دودھ بھجوا دوں، کہتے نہیں، اور کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ بھائی کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی خاموشی پر فہیم نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، فرحات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سب کو، اماں ہے تو ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا، بابا کو جانے کیا ہوا ہے۔ ندا کے کہنے پر فہیم نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ یہ سب تو خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک طرف اماں تھیں اور ایک طرف ابا، اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ کمپرومائز کرنا تو دور کی بات تھی۔ تم نے بابا کو کچھ کہا ہے؟ فرحات سیدھا فارہ کے کمرے میں آیا تھا۔ فارہ کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر غصے سے دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسے گھورتے دیکھ فرحات نے بھی غصے سے پوچھا۔ مجھے تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دینا، وہ کہہ کر مڑ رہی تھی جب فرحات نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے بابا کو کیا کہا ہے؟ فرحات کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی انگلیاں اس وقت کتنی تکلیف دہ انداز میں اس کے بازوؤں میں کھبی تھیں۔ اس کے اس قدر سختی سے پکڑنے پر فارہ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ فرحات کو اس میں صرف فارہ ہی قصوروار نظر آ رہی تھی۔ تم جب سے ہماری زندگی میں آئی ہو تب سے ہماری زندگیاں عذاب بن گئی ہیں، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو فارہ اکرام، اگر میرے باپ کو کچھ ہوا اور اس کی وجہ تم ہوئی تو تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، سمجھی؟
कहर आलूद लहजे में वो उसे पीछे धकेलते हुए बोला था। उसके अंदाज पर फारा का चेहरा खफ़त से सुर्ख पड़ा। अपनी बात कहकर पलट कर जा चुका था। फारा को उसके अंदाज पर इतना गुस्सा आया कि दिल कर रहा था वो अगली सुबह भी इस घर में ना देखे, लेकिन मजबूरी में जब्त करके रह गई कि जब्त करने के अलावा चारा भी क्या था। अगले दिन सुबह का वक्त था। नाश्ते पर आज अम्मा भी काफ़ी दिनों बाद टेबल पर आई थीं। बाबा के अलावा बाकी सब अफराद मौजूद थे। मुलाजिम उन्हें बुलाने गया तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। जब वो अपने कमरे से निकले तो सीधा फारा के कमरे की जानिब गए। उन सब ने उन्हें उस तरफ जाते देख लिया था। अम्मा जान को तो नए सिरे से गुस्सा आया था, लेकिन खामोश रहीं। फारा भी उनको देखकर हैरान रह गई थी। अपना सामान पैक कर लो और बाहर आ जाओ, उन्होंने सीधे यही बात की थी और पलट कर निकल गए। एक पल तो कुछ समझ ही ना सकी, और जब समझी जल्दी से अपनी चीज़ें समेटी, बैग में डाली, बैग पकड़ा और बाहर को निकली। जैसे अगर देर हो गई तो सब छूट हो जाएगा, वो फिर यहीं रह जाएगी। तेज़ होते कदम उन सबको देखकर मदहम हुए थे। जो डाइनिंग टेबल पर बैठे उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। ना महसूस अंदाज में बैग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। उन सब पर एक नज़र डालकर वो बढ़ने लगी, जब फ़हीम ने खड़े होकर उसे रोका था। फारा, कहाँ जा रही हो? उसके सवाल पर फारा ने रुककर और मुड़कर उसे देखा था। नज़रें उसके कप में बैठे फरहाद पर भी जा रही थीं। वापस, हमेशा के लिए। फारा के लहजे में सुकून था। वो कहकर पलटी और वहाँ से निकल गई। फ़हीम क्या, वहाँ पर बैठे किसी भी शख्स को उसकी बात समझ ना आई थी। फ़हीम बेख्तियार अपनी कुर्सी पीछे करता उसके पीछे गया था। फरहत बेगम ने जाते हुए फ़हीम की पश्त को घूरा था। फरहाद की तो खुद की रात बेसकून से गुजरी थी। इस वक्त उस सब पर वो चाहकर भी गौर नहीं करना चाह रहा था। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? फ़हीम ने देखा वो गाड़ी में बैठने लगे थे। उसकी आवाज़ पर पलटे। फ़िक्र मत करो, हमेशा के लिए नहीं जा रहा, वापस लौटकर यहीं आऊँगा, नदीम मलिक अजनबी अंदाज में कहकर गाड़ी में बैठ गए। फारा भी दूसरी जानिब जाकर दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। फ़हीम हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। गाड़ी धुआं उड़ाती निकल गई। फ़हीम का दिल अनजाने खदशों में डूबा था। बाबा का लहजा नज़रअंदाज करने वाला नहीं था, नाराज़ नाराज़ और खफा खफा सा अजनबी अंदाज। फ़हीम का दिल परेशान हुआ। हैरान परेशान फ़हीम जब वापस आया तो अपना माथा मसलते फरहाद ने उसे सवालिया अंदाज में देखा था। फरहाद, कुछ गलत होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है। फ़हीम का दिल न जाने क्यों डूबा जा रहा था। क्या कह रहे थे बाबा? फरहाद भाई के अंदाज पर चौंका था। कह रहे थे हमेशा के लिए नहीं जा रहा, वापस लौटकर यहीं आऊँगा। फ़हीम के अंदाज में परेशानी देखकर निदा ने तसल्ली दी। आप खामखा परेशान हो रहे हैं फ़हीम, बाबा आ जाएंगे। ये हमारी नाअहली है कि हमारा बाप हमसे राज़ी नहीं है, नाराज़ है वो। और अम्मा, मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ कि आप ही गुस्सा थूक दें। अगर बाबा ने कोई फैसला कर लिया है तो अब क्या हो सकता है? फ़हीम को बेचैनी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ नहीं होता, जानती हूँ, सब परेशान करने के ड्रामे हैं, कहीं नहीं जाना, शाम तक आ जाएंगे। फरहत बेगम ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। शायद उन्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, या सिर्फ अपने अना के बुत को कायम रखने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से लापरवाही बरत रही थी। यह सब सिर्फ उस लड़की की वजह से है। अच्छी भली फराउद और इशाल की शादी की तैयारी करनी थी, जाने कहाँ से आ गई ये मनहूस बीच में। तुम लोग खुद ही बताओ, कभी तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया है जो इसके आने पर ऐसे बावले हो गए हैं? जाने क्या सुंघाया है उस लड़की ने, अपनी समझ बूझ सब भूल गए हैं। फिक्र मत करो, आ जाएंगे उसे छोड़कर। मैं खुद तुम्हारे बाबा से बात कर लूँगी, मना लूँगी उनको। वो चली गई हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, अम्मा बोल रही थी और वो सब खामोशी से सुन रहे थे और किसी हद तक मुतमिन भी हो गए थे। शायद बाबा वाकई उसे वापस छोड़ने गए हों। गाड़ी अनजाने रास्ते पर जा रही थी। फारा नहीं जानती थी वो उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उस घर से निकल आई थी। फारा, जानती हो एक आदमी के पास उसकी उम्र भर की कमाई क्या होती है? वो खिड़की से बाहर देख रही थी जब नदीम मलिक की आवाज़ पर उनकी जानिब चेहरा मोड़ा। वो अपने हाथों को देख रहे थे, जैसे लकीरों में कुछ तलाश कर रहे हों। आदमी की उम्र भर की कमाई उसका भरम होता है, जो उसे अपनी औलाद से होता है। भरम, साख, आन बान सब औलाद होती है। सारी ज़िंदगी औलाद की ज़रूरत पूरे करते वक्त आदमी खुद को कहीं गुम कर बैठता है, वो ख़त्म हो जाता है। जानती हो वो ख़त्म होकर क्या बनता है? वो ख़त्म होकर एक भरम बन जाता है, ऐसा भरम जो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, कीमती ख़जाना। और जब औलाद बाप की मजबूरी ना समझे ना, तो ये भरम ख़त्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं बचता। नदीम मलिक के टूटे हुए लहजे पर फारा कुछ बोलने के काबिल ना रही, यहाँ तक कि उन्हें तसल्ली भी ना दे सकी। वो बहुत दिल गिरफ्तार लग रहे थे।
فکر مت کریں، آپ کو اب مزید میری وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی، میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ فارا نے جملہ دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ گاڑی میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارا نے بات پلٹی۔ اس سے پہلے ندیم ملک کوئی جواب دیتے گاڑی رکی تھی۔ کیا ہوا؟ ندیم ملک نے ڈرائیور سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کوئی جواب دیتا، کسی نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ لاک تھا۔ گاڑی میں موجود وہ تینوں دیکھ چکے تھے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ اب گاڑی کے شیشے پر پسٹل تاننے جانے کیا اشارے کر رہا تھا۔ گاڑی چلاؤ ڈرائیور، ندیم ملک نے جلدی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ ڈرائیور ان کی بات پر عمل کرتا، گولی شیشے کو چیرتی ڈرائیور کے جسم میں گھسی تھی۔ ندیم ملک اور فارا پر خوف و ہراس کی کیفیت چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے ایک دم گولیوں کی آواز آئی۔ فارا کو لگا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ بے اختیار وہ سیٹ سے نیچے اتر کر چھپی تھی۔ کچھ لمحوں بعد خاموشی چھا گئی۔ لوگ آس پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ فارا خوف سے آنکھیں بند کیے وہیں بیٹھی تھی۔ وہ دن ندیم ملک کی زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ خود تو چلے گئے تھے، لیکن اپنوں کے دلوں میں بہت سے پچھتاوے چھوڑ گئے تھے۔ دشمن تو ہاتھ لگائے بیٹھا، قسمت نے موقع فراہم کر دیا تھا، اور سلیم نیازی نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اتنی گولیاں ندیم ملک کے سینے میں اتاری تھیں کہ شاید کوئی جگہ بچی ہو۔ فارا سکتے کی حالت میں تھی، گم، چپ، مردے جیسی۔ ندیم ملک کی موت اسے بھی مار گئی تھی۔ باقی کی کسر فرحاد نے پوری کر دی تھی۔ فارا اکرام، دھوکے بازی تو تمہارے خون میں شامل ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کسی قسم کا رشتہ جوڑا جائے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ باپ کی ایسی موت پر وہ بفرا ہوا تھا، ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ کھا گئی ہو تم ہماری خوشیوں کو، پھر ہمارے سکون کو۔ اب ہمارے بابا کو بھی تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ فرحاد نے اسے بازو سے پکڑ کے باہر دھکا دیا تھا۔ تعزیت کے لیے آئے لوگوں کے قدموں میں وہ جا کر گری تھی۔ فارا خود بے حال تھی، ورنہ اس کی باتوں کا منہ توڑ جواب تھا اس کے پاس۔ لیکن ندیم ملک اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ سوچ کر ہر بار اس کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ فارا کی نظروں میں تو ان کا آخری بار کا چہرہ ہی سمایا ہوا تھا۔ آئندہ کبھی زندگی میں دوبارہ مت ملنا فارا اکرام، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کا بیگ اس کے پاس پھینک کر وہ چلا گیا تھا۔ اشال اس کے بازو پکڑے اس کو پرسکون کر رہی تھی۔ فارا نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی۔ لوگوں کی نظریں اس سارے تماشے سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ فارا نے اپنا بیگ پکڑا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے دل پر اذیت کی لہر گزری تھی، یہ سوچ کر کہ صبح بھی تو وہ اس گھر سے نکل رہی تھی، لیکن تب کے جانے میں اور اب کے جانے میں دنیا بدل چکی تھی۔ وقت نے جو اسے ایک ڈھال دی تھی، وہ بھی قسمت چھین چکی تھی۔ حال اذیت سے بے حال اس کی رات گزری تھی۔ رہ رہ کر فارا کو خود پر تاؤ بھی آ رہا تھا۔ اس نے فرحاد کو کیوں خود پر اتنا سوار کر لیا ہے؟ فرحاد کو تو اس کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اس کے احساسات کی اور نہ ہی جذبات کی۔ وہ تو ایسا ہی کرے گا جس سے وہ تکلیف میں رہے۔ پھر وہ کیوں اتنی کمزور پڑ رہی ہے؟ ہر بات خود کو باور کروانے کے باوجود پھر کیوں اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی؟ ہمیں خود ہی کے لیے اپنے لیے لڑنا پڑتا ہے، کوئی نہیں آتا ہمارے لیے۔ خود ہی اپنے آپ کو تسلی دینی پڑتی ہے، خود ہی اپنے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان فیصلوں پر چٹان کی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کسی وقت اتنی بے رحم ہو جاتی ہے کہ آپ کو بالکل تنہا اور اکیلا کر دیتی ہے، آپ کے لیے کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آپ گرتے ہیں تو سنبھلنا بھی آپ کو خود ہی ہوتا ہے۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر مار کر وہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ یہ آواز اس کے اندر سے بول رہی تھی، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب تسلی دینے والی ذات بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ اور فارا ان سالوں میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کو خود ہی اپنا وقار اور عزت نفس بحال رکھنی ہے، جیسے اب تک رکھتی آئی تھی۔ تم مجھے بہت کمزور سمجھ رہے ہو فرحاد، اور بہت غلط سمجھ رہے ہو۔ کل تم نے کہا نا کہ ہم کزنس بھی ہیں، مجھے تم سے کزن والا رشتہ بھی نہیں چاہیے۔ سب رشتے ختم کروں گی میں تم سے، سب۔ ایک عزم سے اس نے سوچا تھا۔ واش روم سے باہر آ کے اس نے ٹاول سے منہ صاف کیا۔ ساری رات نیند نہ آئی، ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ 8 بج رہے تھے، آفس کا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن اسے آفس بھی نہیں جانا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آفس میں آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ایک اہم میٹنگ تھی جس میں اسامہ کی جگہ اسے جانا تھا۔ اسامہ چھٹیوں پر گیا تھا تو وہ سارا کام دیکھ رہی تھی، لیکن اب اسے آفس نہیں جانا تھا۔ موبائل پکڑ کر اسے آف کیا اور کمرے سے نکل کر نیچے گئی۔ سہا اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم نے آفس نہیں جانا آج؟ نارمل روٹین کی ڈریسنگ میں اسے دیکھ کر وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نہیں، آج موڈ نہیں ہے، وہ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ کر بولی۔ سہا چائے پی رہی تھی، آنٹی نظر نہ آئی اسے۔ اور تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے یار، اتنی لال اور سوجی پڑی ہیں، تم روتی رہی ہو؟ سہا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔
ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی آنکھوں میں صابن چلا گیا تو آنکھیں مل لیں، جس سے ایسا ہو گیا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ فارا نے اسے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ امی لیٹی ہوئی ہیں۔ سہا کو اس کی بات پر یقین تو نہ آیا تھا، وہ اب بھی اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ فارا نے ٹیبل پر پڑے بریڈ کے پیکٹ سے ایک پیس لیا اور وہیں پڑا جیم لگا کر کھانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی تہجد کے وقت سے جاگ رہی تھی، اب نیند آئی تو لیٹ گئی۔ اچھا، اور تم کیوں نہیں گئی اسکول؟ کیونکہ آج شاپنگ پر جانا اور کل صبح کراچی جانا ہے، ماموں کی بیٹی کی شادی ہے۔ اوہ اچھا، ہاں تم اتنے دنوں سے بیزی تھی، سوچا تھا آج بتاؤں گی، اور جب آؤ گی گھر تو ساتھ چلیں گے شاپنگ پر۔ اب تم فری ہو تو چلیں گے پھر۔ بات کرتے کرتے سہا کچن میں گئی تھی۔ ہاں ضرور، پانی کا گلاس بھرتے فارا نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں لنچ کر کے نکل جائیں گے۔ سہا اس کے آگے چائے کا کپ رکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، تب تک میں پیکنگ کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے اسکول والوں نے چھٹی کیسے دے دی؟ فارا سپ لیتے ہوئے بولی۔ جاب چھوڑ دی میں نے۔ سہا کا انداز نارمل تھا۔ کیا؟ ابھی تم سے پوچھا تو تم نے کہا کہ شادی پر جانا ہے اس لیے نہیں گئی اسکول۔ فارا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایویں چھٹیاں کہاں دینی تھی انہوں نے، مر جانا تھا 5 دن کی چھٹی دیتے وقت، لیکن اب بھائی بھابھی بھی آنے والے ہیں تو سوچا چھوڑ دوں۔ کب آ رہے ہیں بھائی اور بھابھی؟ پکا نہیں معلوم، 1-2 مہینے تک آئیں گے۔ اچھا، فارا کہتے ہوئے دوسرا بریڈ کا پیس پکڑ کر جیم لگانے لگی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ان کو 10 بج گئے۔ وقت دیکھا کر اور سہا پیکنگ کے لیے اٹھ گئی، وہ بھی اوپر آ گئی۔ آنکھیں بوجھل سی ہو رہی تھیں، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور کچھ لمحوں میں نیند میں تھی۔ سوئے ہوئے چہرے پر بھی عجیب سا حزن چھایا ہوا تھا۔ خود کو لاکھ ہمت دی، اپنا دھیان بٹایا، لیکن پھر بھی سب کے باوجود کہیں نہ کہیں دکھ بھی تو ساتھ ساتھ تھا۔ اس دن لنچ کے ٹائم سہا نے ہی اسے آ کر اٹھایا تھا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ بازار گئیں، وہاں سے واپسی پر شام پڑ گئی۔ دونوں باہر سے کھانا کھا کر آئی تھیں اور آتے ہوئے ساتھ لے آئی تھیں۔ یوں ایک دن تمام ہوا تھا۔ موبائل ہنوز آف تھا۔ اگلے دن ہفتہ تھا، اس دن بھی اس نے موبائل آف رکھا۔ صبح صبح سہا اور آنٹی کراچی کے لیے نکل گئیں۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ آنٹی نے تو کافی اصرار کیا کہ وہ ساتھ چلے، لیکن فارا نہ مانی۔ سہا نے بھی منایا، لیکن اس نے مسکرا کر اسے منع کر دیا۔ آنٹی ڈھیر ساری ہدایات دے کر گئی تھیں، دروازہ بند رکھنا، باہر مت جانا وغیرہ وغیرہ۔ ویسے بھی اس نے کہاں جانا تھا، کل سنڈے تھا، پرسوں آفس جانا تھا۔ وہ 2 دن فارا نے اپنے کمرے میں ہی گزارے۔ لیپ ٹاپ پر کبھی کوئی مووی لگا لی، کبھی کوئی، اسی ایک تائی تو ٹی وی لگا لیتی، پھر کمرے کی سیٹنگ کرنے لگی، الماری سے سارے کپڑے نکال کر نئے سرے سے سیٹ کیے۔ سہا نے کہا تھا 5 دن بعد وہ لوگ آئیں گے، تو جب روشنی اس کے ساتھ باہر گئی تھی، اپنے لیے بھی کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی، جیسے کہ دودھ کے ڈبے، انڈے، چاول اور دوسری اشیاء، تاکہ اسے بھی باہر جانے کا مسئلہ نہ ہو۔ ویسے تو وہ اور سہا ہی چاہتی تھیں اکٹھے کچھ بھی لینا ہوتا، اور فارا کی سہا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھی۔ اسے بوریت تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وقت گزر گیا تھا۔ اگلے دن کے لیے کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اب صبح جانے کیا ہونے والا تھا۔ آفس کے متعلق ایسی لاپرواہی اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ پچھلے سالوں میں اس کی کارکردگی بہترین رہی تھی، لیکن اب تو سب کچھ جیسے الگ ہی ہو رہا تھا۔ رات کے پہر اس نے موبائل آن کیا تو آفس سے ڈھیروں کالز آئی تھیں۔ کچھ کالیں انجانے نمبر سے بھی تھیں، بسما کے نمبر سے بھی کالز آئی ہوئی تھیں، اور میسیجز بھی، جو اس نے کھولے ہی نہیں۔ صبح آفس پہنچ کر وہ سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بسما اسے دیکھتے ہی دوڑی آئی۔ کہاں غائب تھی تم لڑکی؟ گھر۔ فارا نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ گھر؟ طبیعت ٹھیک تھی؟ نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک تھی۔ بسما کو اس کی جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ تو آفس کیوں نہیں آئی تم؟ اس نے الجھن سے فارا کی شکل دیکھی۔ دل نہیں کر رہا تھا۔ فارا نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بسما کو دیکھا، جو حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارا، تم تو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بسما بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم نہیں جانتے کہ جمعے کو کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور تم آنے کی وجہ یہ دے رہی ہو کہ تمہارا دل نہیں کیا آنے کو؟ بسما نے مشکل اپنا لہجہ دھیما رکھا تھا۔ اسی پل اسامہ آیا اور فارا کو مانی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا گیا تھا۔ فارا نے بھی اس کا انداز نوٹس کیا۔ بسما اسامہ کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ جب وہ دور گیا تو پھر بولی۔ بابر صاحب بہت تپے تھے تم پر، اب تم کیا ریزن دو گی انہیں؟ کہہ دینا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں آئی۔ فارا کو بسما کی اپنے لیے فکر بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے بسما، میں سنبھال لوں گی۔ فارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اسی پل فرحاد اور اس کے پیچھے بابر صاحب آئے تھے۔ سب نے اٹھ کر انہیں سلام اور گڈ مارننگ کہا۔ ایک پل کو فارا اور فرحاد کی نظر ملی، پھر سب کے سلام کا جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بابر صاحب بھی اس کے پیچھے ہی گئے۔
बेस्ट ऑफ लक। बिस्मा उसे कहते वहाँ से चली गई। फारा को अच्छी तरह सबका अंदाजा था। वो अपना माइंड सेट करके आई थी और बहुत कुछ सोचे हुए थी। उसे बैठे घंटा हो गया। ना ही उससे किसी ने कुछ कहा और ना ही उसे पूछ के लिए बुलाया गया। 2 दिन पहले का जो पेंडिंग काम पड़ा था वो वही करने लगी। लंच का वक्त हुआ तो मतीन साहब उसके पास आए। उसे लगा शायद वो उसके गैर हाजिर होने की वजह पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात न की, बल्कि अपनी बेटी की शादी का दावतनामा उसे दिया। मैं जुमे के दिन सबके कार्ड्स लाया था। आप उस दिन गैर हाजिर थी, सो आपका इनविटेशन रह गया था। मतीन साहब ने मुस्कुराकर उसे वजह बताई। फारा तो उनको काफ़ी अरसे से जानती थी। जब वो यहाँ जॉब के लिए आई थी, मतीन साहब पहले से ही इधर थे। एक जगह काम करने से एक ताल्लुक तो बन ही जाता है। वैसे भी इसके और मतीन साहब के बीच मामलात नॉर्मल ही रहे थे। बहुत शुक्रिया मतीन साहब, और बहुत मुबारक हो आपको, फारा ने उनसे मुस्कुरा कर कहा। खैर मुबारक, शादी पर ज़रूर आइएगा। जी ज़रूर, फारा ने मुस्कुराकर कहा तो वो चले गए। और उसे अब तक क्यों नहीं बुलाया गया था इसकी वजह भी मालूम हो गई। आज भी ऑफिस में एक अहम मीटिंग थी, जिस वजह से उसामा भी मसरूफ़ था, वरना वो तीले लगाए बगैर कैसे रह सकता था। लंच के बाद वो फिर कंप्यूटर पर आ बैठी। छुट्टी का वक्त करीब था जब पीएन पैगाम लेकर आया कि सर ने बुलाया है। फारा कुछ लम्हों बाद उठकर गई थी। उसने देखा उसामा अपनी जगह पर नहीं था। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाज़ा नॉक किया तो बाबर साहब ने कम इन कहा। जी मिस फारा, तशरीफ़ रखिए। फारा अंदर गई तो बाबर साहब ने कहा। एक कुर्सी पर बैठा उसामा बैठा था, जबकि फरहाद अपनी कुर्सी पर और उसके कुछ फासले पर बाबर साहब कुर्सी रखे विराजमान थे। वो तीनों उसकी तरफ ही मुतवज्जे थे। फारा ने अपना तासुरात इंतहाई सख्त रखे थे और फरहाद की जानिब देखने से गुरेज किया था, जबकि फरहाद लबों पर मुट्ठी जमाए फारा की तरफ देख रहा था। जी तो मिस फारा, आप बताना पसंद करेंगी कि आप 2 दिन क्यों बगैर बताए गैर हाजिर रहीं? वो बैठ चुकी तो बाबर साहब बोले थे। जी ज़रूर, लेकिन क्या उसामा साहब की पोस्ट भी ऐसी है कि मुझे उनके सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? फारा सुकून से बोली। उसामा आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं। बाबर साहब को फारा का अंदाज अच्छा न लगा। वैसे भी जिन दिनों फारा गैर हाजिर थी, उसामा ने उसका खूब फ़ायदा उठाया था और अपने मतलब के मुताबिक बाबर साहब को शीशे में उतार चुका था। हेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको जवाबदेह हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ये भी मेरी तरह ही एक वर्कर हैं। फारा के बहस करने पर बाबर साहब ने नागवारी से उसे देखा। आपसे जो बात पूछी गई है उसका जवाब दें। आप 2 दिन बताए बगैर गैर हाजिर थी, वजह क्या थी? ये फरहाद बोला था। फारा ने लब भींच कर उसे देखा। दिल तो कर रहा था सामने पड़ा पेपर वेट उठाकर फरहाद के सर पर दे मारे या कच्चा ही चबा जाए। मेरी कुछ पर्सनल वजूहात थी जो मैं बताना नहीं चाहती, बल्कि आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती मिस्टर फरहाद। अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू खोकर उसने भी फरहाद को नागवारी से देखा था। अंदाज ऐसा था, जो कर लो जो करना है, मैं नहीं डरती तुमसे। आपने लहजे को देखे मिस फारा, भूलिए मत कि आप बॉस से बात कर रही हैं। बाबर साहब, जिनको उसका अंदाज इंसल्टिंग लगा, बोले बिना न रह सके। वरना क्या, बताइए, मैं ऐसे ही बात करूंगी। क्या करेंगे आप, जॉब से निकाल देंगे? फारा इस्तेहज़ा अंदाज में बोली। आखिर में उसने फरहाद को देखा जो बस खामोशी से उसे देख रहा था। आपका दिमागी तवाज़ुन मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा मिस फारा। आप शायद भूल रही हैं कि उसामा को तो नंबर बनाने का मौका चाहिए था, और ये सुनहरा मौका वो कैसे जाने दे सकता था। तासुफ भरे अंदाज में बोलता फारा का पारा चढ़ गया। आप कौन होते हैं मेरी बात के बीच में आने वाले? अपने काम से काम रखें उसामा साहब। फारा ने सख्त लहजे में उसामा को टोका। मैं आपका हेड हूँ, और हेड भाड़ में जाइए, हेड समेत। आप हिम्मत कैसी हुई आपकी मुझे यूँ कहने की कि मेरा दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा? आप अपने दिमागी तवाज़ुन की फिक्र करिए, समझे आप? फारा ने गुस्से में कहते हुए उसे बात भी पूरी न करने दी। फारा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था, जबकि फरहाद हनूस संजीदगी से फारा को देख रहा था। आप हद से गुजर रही हैं। मैं सिर्फ सर की वजह से खामोश हूँ, वरना आपको अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। उसामा बदतमीज़ लहजा अपना कर बोला था। हद से आप गुजर रहे हैं, मुझे अपनी हद अच्छे से मालूम है। आप मेरी बातों में अपनी टांग मत अड़ाइए। फारा बिला खौफो खतर बोल रही थी। आप दोनों चुप करिए। बाबर साहब ने दोनों को टोका, क्योंकि फरहाद साहब तो सिर्फ खामोशी से देखने में मसरूफ़ थे, जैसे कोई ड्रामा लगा हो। आप जैसी लड़कियों के कामों में मैं अपनी टांग अड़ाना पसंद भी नहीं करता, जिनकी कोई वक़्त नहीं होती। उसामा ने बाबर साहब की बात को अनसुना किया और गुस्से से कहते हुए अपनी जगह से उठा। अंदाज तहकीराना था और बाहर जाने लगा। इसकी बात सुनकर कुछ सेकंड फारा तो सुन बैठी रही। इतनी बेइज्जती। खून आशाम नज़रों से उसने फरहाद को देखा, जो मुंह पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था, जैसे उसके रद्द अमल का मुंतज़िर हो। बकवास बंद करो अपनी, और अपनी औकात में रहो तो ही बेहतर है।
फारा ने उसकी बात पर भिपर कर टेबल पर रखी पानी की 1/2 लीटर बोतल गुस्से से पलट कर मारी थी, जो उसकी पश्च पर लगी थी। सर, देखा आपने, ये तरीका है इनका, इंतहाई बदतमीज लड़की हो तुम। उसामा तो इस हरकत पर पहले शिश्तर रह गया। एक लड़की ने उसे बोतल मारी थी, जिसके गवाह 2 लोग थे। उसे तो ये बोतल थप्पड़ से कम न लगी। वो गुस्से में आकर उसके सर पर चिल्लाया था। बाबर साहब अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाएगी गुमान में भी ना था। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम कौन सा दूध के धुले हो? फारा भी कुर्सी से खड़ी होकर गुस्से से चिल्लाई थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह सबक सिखा सकता हूँ, समझी? उसामा ने तैश में आकर अपना हाथ ऊंचा किया था। पीछे हटो। फरहाद ने बीच में आकर उसामा को पीछे धकेला था। उसामा ने देखा फरहाद की आंखों में चिंगारियां लिपक रही थीं। उसामा को घूरने के बाद वो फारा का हाथ पकड़कर बोला, और तुम मेरे साथ चलो। अंदाज सख्ती लिए हुए था। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, हाथ छोड़ो मेरा। फारा पर उसके अंदाज का रत्ती भर असर ना हुआ था। वो गुस्से से भरी अपना हाथ छुड़ाने लगी। चुप, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। जिस हाथ को फरहाद ने सख्ती से अपने गिरफ्त में लिया हुआ था, उसी हाथ को झटका देकर फरहाद ने उसको अपने नजदीक किया और सरगोशी में चबाकर बोला, क्यों नहीं बोलूं? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। फारा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो बदस्तूर उसी तरह बोली। बाबर साहब तो बस खामोशी से देख रहे थे। उसामा गुस्से से फारा को देख रहा था, लेकिन खामोश था। मजीद तमाशा मत बनाओ फारा। फरहाद उसे दूसरे दरवाजे की जानिब ले जाता हुआ बोला। ये रास्ता बाहर की तरफ था, जो लिफ्ट को भी जाता था। फारा इस वक्त जितनी भिपरी हुई थी, ऑफिस लेकर जाना तो मजीद बातों को हवा देना था। बाबर साहब, मैं आपसे फ़ोन पर बात करता हूँ। उसने निकलते हुए जवाब सुने बगैर उसे कहा और उसे खींचता बाहर ले गया। फरहाद, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। फारा गुस्से से बोलती जा रही थी, साथ साथ अपना हाथ भी छुड़वा रही थी। फरहाद सुनी अनसुनी किए उसे लिए जाता रहा। आराम से रहो, समझी? लिफ्ट के पास पहुंचकर फरहाद ने उसे गुस्से से घूरा। मैं आराम से रहूं और तुम जो मर्जी करते फिरो। लिफ्ट के अंदर जाकर वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा रहा था, जब उसकी पश्च को फारा ने खूनख्वार अंदाज में घूरा। हाँ, मैं जो मर्जी करूं, तुम नहीं करोगी, ओके? उसकी बात पर पलट कर उसके नज़दीक होता सरगोशी से बोला था। पीछे रहो। फारा ने नागवारी से उसे कहा था। फरहाद मुस्कुराकर पीछे हुआ। वो फिर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। मत करो कोशिश, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लिफ्ट खुल गई और वो यूं ही उसे अपने साथ लिए गाड़ी तक आया था। फारा भी कुड़ते हुए अब कोशिश तर्क कर चुकी थी। वैसे भी उसने सोचा था उसे खुद भी तो बात करनी थी, फरहाद से कल नहीं तो आज। फरहाद ने पहले उसको दरवाज़ा खोल कर दिया। उसके आराम से बैठने पर उसे हैरानगी तो हुई, लेकिन सर झटक कर दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी पार्किंग से निकालकर मेन रोड तक लाते लाते फरहाद ने बारहा फारा को देखा, जो सामने नजरें जमाए खामोश थी। उसका गुस्सा जैसे एकदम गायब हो गया था। मेरा बैग और मोबाइल ऑफिस में रह गया। वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन इस अंदाज में भी एक अजनबियत सी थी। फरहाद एकदम इसके यूं नॉर्मल बिहेव करने पर हैरान हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह हैरानगी छुपा गया था। ओके, आ जाएगा। फरहाद ने भी अपना लहजा नॉर्मल रखा। हम कहाँ जा रहे हैं? फारा फिर उसी अंदाज में बोली। घर। फरहाद ने उस पर एक नज़र डालकर जवाब दिया तो फारा ने रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। घर लफ्ज़ कितना तकलीफ दे था ना। जिनका कोई घर ना हो उनके लिए तकलीफ दे ही होता है। फारा को एक अजियत महसूस हुई थी। अपने चेहरे पर आई तकलीफ को छुपाने के लिए उसने रुख मोड़ा था और कुछ पल के लिए जहन नई उलझनों में उलझ गया। इसे भूल गया कि उसे क्या बात करनी थी फरहाद से। गाड़ी में खामोशी छा गई। तुम ऑफिस क्यों नहीं आई थी? गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी जब फरहाद ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। फारा हनूस रुख मोड़े हुए थी, लहजा उकताया हुआ था। उसका दिल इस वक्त हर शय से उचाट हो गया था। तो किसे बताने की पाबंद हो? फरहाद ने अचानक से बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। फारा उस बेतकल्लुफी के लिए बिल्कुल तैयार न थी, हैरान रह गई। तुम शायद बहुत कुछ भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल में ना जाएं और अपनी अपनी हद में रहें। अपनी हैरानगी पर काबू पाकर वो नागवारी से उसे देखकर बोली। मैं हमेशा से अपनी हद में हूँ। फरहाद अपना चेहरा उसके करीब लाकर बोला, इतना करीब कि सिर्फ 2 इंच का फासला दरमियान में छोड़ा था। फारा को इस हरकत की भी बिल्कुल तवक्को ना थी। चंद लम्हे ऐसे ही नजर हुए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उन लम्हों में आंखों की दास्तान कुछ और ही हुई थी। फारा की आंखों में हैरानगी थी। फरहाद की आंखें उस पर इतने करीब हुई थीं, लेकिन फिर भी वो उन आंखों का तासुर न जान सकी। ये सब बहुत अलग था। ऐसा एहसास पहले कभी ना हुआ था। सिग्नल खुलने पर वो पीछे हटकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। मानी खेज खामोशी ठहर गई। उसके अचानक से इतना करीब आने पर फारा अंदर से सारी हिल गई थी।
فارا نے صفی سے لب بھینچے تھے، اب دل کر رہا تھا ایک تھپڑ ہی لگا دیتی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو، فارا غصہ ضبط کر کے بولی۔ فرحاد سنی انسنی کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ فارا کو مزید طیش آیا لیکن چپ رہی، یوں لگ رہا تھا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے اندر جا کر گاڑی رکی تھی۔ فرحاد دروازہ کھولتا نیچے اترا، فارا یوں ہی بیٹھی رہی۔ اترو بھی یار، نہیں تو اگر زبردستی یہاں تک لا سکتا ہوں تو اندر بھی لے جا سکتا ہوں۔ فرحاد نے اسے دھمکی سے انداز میں دیکھا تھا۔ تم شاید مجھے کمزور سمجھ رہے ہو اور ایسا سمجھ کر بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ فارا نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، میں اس غلط فہمی میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ یوں ہی دروازہ کھولے کھڑا سنجیدہ سا بولا تھا۔ فارا نے بھی سنجیدہ انداز میں اسے دیکھا اور نیچے اتر گئی۔ فارا آ گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے فارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اوکے، فرحاد نے سکون سے جواب دیا۔ بیٹھو پلیز۔ اندر جا کر فرحاد نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود ملازم کو کچھ کھانے کے لیے کہنے لگا۔ فارا بیٹھ تو گئی تھی لیکن ذہن جوڑ توڑ میں مصروف تھا، بات کہاں سے شروع کرے یہی سوچ رہی تھی، جبکہ فرحاد اس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو بھی رشتہ ہمارے درمیان ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ فارا کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہوا اٹھ کر اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب کیوں؟ تم نہیں چاہتے؟ تو تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں چاہتا تھا؟ صوفے پر کوہنی چمائے مٹھی بند کر کے اپنا چہرہ اس پر جما کر وہ اس کی طرف پوری متوجہ ہو کر بیٹھ جاتا۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ایسا چاہتی ہوں اور چاہتی تھی۔ فارا کو پھر غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اوپر سے وہ اتنا ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا جیسے وہ پیار محبت کی باتیں کرنے بیٹھے ہوں۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ فرحاد کو لہجہ اتنا نرم اور دھیما رکھتا دیکھ فارا کو چڑ ہوئی۔ ویسے تمہارے نہ ماننے کی وجہ تو کوئی ہوگی نہیں، تم خود بھی یہی چاہتے ہو۔ وہ تنزیہ ہوئی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں ایسا چاہتا ہوں؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑا جو فارا نے اسی وقت جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے تمہاری رتی بھر پرواہ نہیں ہے، کیا کرنا چاہتے ہو تم کیا نہیں، مجھے یہ رشتہ ختم کرنا ہے بس۔ فارا کھڑی ہو کر غصے سے بولی۔ اگر پرواہ نہیں ہے تو پھر ہاسپٹل کیوں رہی رات، چھوڑ کر کیوں نہیں چلی گئی تھی؟ فرحاد کھڑا ہو کر ریلیکس انداز میں بولا۔ اگر تم اس بات کو لے کر کوئی خوش فہمی پال رہے ہو یا ایسا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ فارا نے انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ فرحاد نے وہی انگلی تھامی اور اس کے نزدیک ہوا۔ میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں میری بھی پرواہ ہے اور اس رشتے کی بھی۔ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتا ہوا بولا۔ اور یہ ثابت کر کے تم مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ فارا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور پیچھے ہوئی۔ اس نئی بات پر اس کا دماغ گھما تھا۔ میں تمہیں نیچا کیوں دکھاؤں گا فارا؟ فرحاد سنجیدہ ہوا۔ فرحاد بس، تم جانے کیا کرنا چاہ رہے ہو اب شاید تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ میں پرسکون زندگی بھی کیوں گزارنا چاہتی ہوں یا گزار رہی ہوں، تو یہ سب تمہارا نیا پلان ہوگا یقیناً۔ فارا نے ہاتھ اٹھا کر قطعی انداز میں کہا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ فرحاد اس کے قدر پر یقین انداز پر حیران ہوا تھا۔ اور تم ایسا کیوں نہیں چاہو گے؟ فارا نے تنگ آ کر اسے دیکھا جو اس کی سمجھ سے باہر کی باتیں کر رہا تھا۔ بس فرحاد بس، مجھے اپنی بات کہنی تھی جو میں کہہ چکی ہوں۔ فارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا اور باہر نکلی۔ فارا میری بات سنو، فرحاد کہتا اس کے پیچھے ہی گیا لیکن رک گیا کیونکہ فارا بھی وہاں رک چکی تھی۔ رکو! فرحاد نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کیا تھا۔ اس کا دھیان اس وقت صرف فارا پر تھا۔ فارا حیران سے اس کے کھینچنے پر پلٹی تھی، انداز روبوٹ جیسا تھا۔ فرحاد! اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس آواز پر فرحاد جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اماں آپ! فرحاد کو حیرانگی کا شدید جھٹکا۔ تم نے آفس نہیں جانا آج؟ نارمل روٹین کی ڈریسنگ میں اسے دیکھ کر وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نہیں، آج موڈ نہیں ہے، وہ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ کر بولی۔ سوہا چائے پی رہی تھی، آنٹی نظر نہ آئی اسے۔ اور تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے یار، اتنی لال اور سوجی پڑی ہیں، تم روتی رہی ہو؟ سوہا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی آنکھوں میں صابن چلا گیا تو آنکھیں مل لیں، جس سے ایسا ہو گیا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ فارا نے اسے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ امی لیٹی ہوئی ہیں۔ سوہا کو اس کی بات پر یقین تو نہ آیا تھا، وہ اب بھی اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ فارا نے ٹیبل پر پڑے بریڈ کے پیکٹ سے ایک پیس لیا اور وہیں پڑا جیم لگا کر کھانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی تہجد کے وقت سے جاگ رہی تھی، اب نیند آئی تو لیٹ گئی۔ اچھا، اور تم کیوں نہیں گئی اسکول؟
کیونکہ آج شاپنگ پر جانا اور کل صبح کراچی جانا ہے، ماموں کی بیٹی کی شادی ہے۔ اوہ اچھا، ہاں تم اتنے دنوں سے بیزی تھی، سوچا تھا آج بتاؤں گی، اور جب آؤ گی گھر تو ساتھ چلیں گے شاپنگ پر۔ اب تم فری ہو تو چلیں گے پھر۔ بات کرتے کرتے سہا کچن میں گئی تھی۔ ہاں ضرور، پانی کا گلاس بھرتے فارا نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں لنچ کر کے نکل جائیں گے۔ سہا اس کے آگے چائے کا کپ رکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، تب تک میں پیکنگ کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے اسکول والوں نے چھٹی کیسے دے دی؟ فارا سپ لیتے ہوئے بولی۔ جاب چھوڑ دی میں نے۔ سہا کا انداز نارمل تھا۔ کیا؟ ابھی تم سے پوچھا تو تم نے کہا کہ شادی پر جانا ہے اس لیے نہیں گئی اسکول۔ فارا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہاں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایویں چھٹیاں کہاں دینی تھی انہوں نے، مر جانا تھا 5 دن کی چھٹی دیتے وقت، لیکن اب بھائی بھابھی بھی آنے والے ہیں تو سوچا چھوڑ دوں۔ کب آ رہے ہیں بھائی اور بھابھی؟ پکا نہیں معلوم، 1-2 مہینے تک آئیں گے۔ اچھا، فارا کہتے ہوئے دوسرا بریڈ کا پیس پکڑ کر جیم لگانے لگی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ان کو 10 بج گئے۔ وقت دیکھا کر اور سہا پیکنگ کے لیے اٹھ گئی، وہ بھی اوپر آ گئی۔ آنکھیں بوجھل سی ہو رہی تھیں، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور کچھ لمحوں میں نیند میں تھی۔ سوئے ہوئے چہرے پر بھی عجیب سا حزن چھایا ہوا تھا۔ خود کو لاکھ ہمت دی، اپنا دھیان بٹایا، لیکن پھر بھی سب کے باوجود کہیں نہ کہیں دکھ بھی تو ساتھ ساتھ تھا۔ اس دن لنچ کے ٹائم سہا نے ہی اسے آ کر اٹھایا تھا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ بازار گئیں، وہاں سے واپسی پر شام پڑ گئی۔ دونوں باہر سے کھانا کھا کر آئی تھیں اور آتے ہوئے ساتھ لے آئی تھیں۔ یوں ایک دن تمام ہوا تھا۔ موبائل ہنوز آف تھا۔ اگلے دن ہفتہ تھا، اس دن بھی اس نے موبائل آف رکھا۔ صبح صبح سہا اور آنٹی کراچی کے لیے نکل گئیں۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ آنٹی نے تو کافی اصرار کیا کہ وہ ساتھ چلے، لیکن فارا نہ مانی۔ سہا نے بھی منایا، لیکن اس نے مسکرا کر اسے منع کر دیا۔ آنٹی ڈھیر ساری ہدایات دے کر گئی تھیں، دروازہ بند رکھنا، باہر مت جانا وغیرہ وغیرہ۔ ویسے بھی اس نے کہاں جانا تھا، کل سنڈے تھا، پرسوں آفس جانا تھا۔ وہ 2 دن فارا نے اپنے کمرے میں ہی گزارے۔ لیپ ٹاپ پر کبھی کوئی مووی لگا لی، کبھی کوئی، اسی ایک تائی تو ٹی وی لگا لیتی، پھر کمرے کی سیٹنگ کرنے لگی، الماری سے سارے کپڑے نکال کر نئے سرے سے سیٹ کیے۔ سہا نے کہا تھا 5 دن بعد وہ لوگ آئیں گے، تو جب روشنی اس کے ساتھ باہر گئی تھی، اپنے لیے بھی کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی، جیسے کہ دودھ کے ڈبے، انڈے، چاول اور دوسری اشیاء، تاکہ اسے بھی باہر جانے کا مسئلہ نہ ہو۔ ویسے تو وہ اور سہا ہی چاہتی تھیں اکٹھے کچھ بھی لینا ہوتا، اور فارا کی سہا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھی۔ اسے بوریت تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وقت گزر گیا تھا۔ اگلے دن کے لیے کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اب صبح جانے کیا ہونے والا تھا۔ آفس کے متعلق ایسی لاپرواہی اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ پچھلے سالوں میں اس کی کارکردگی بہترین رہی تھی، لیکن اب تو سب کچھ جیسے الگ ہی ہو رہا تھا۔ رات کے پہر اس نے موبائل آن کیا تو آفس سے ڈھیروں کالز آئی تھیں۔ کچھ کالیں انجانے نمبر سے بھی تھیں، بسما کے نمبر سے بھی کالز آئی ہوئی تھیں، اور میسیجز بھی جو اس نے کھولے ہی نہیں۔ صبح آفس پہنچ کر وہ سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بسما اسے دیکھتے ہی دوڑی آئی۔ کہاں غائب تھی تم لڑکی؟ گھر۔ فارا نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ گھر؟ طبیعت ٹھیک تھی؟ نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک تھی۔ بسما کو اس کی جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ تو آفس کیوں نہیں آئی تم؟ اس نے الجھن سے فارا کی شکل دیکھی۔ دل نہیں کر رہا تھا۔ فارا نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بسما کو دیکھا، جو حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارا، تم تو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بسما بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تم نہیں جانتی کہ جمعے کو کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور تم آنے کی وجہ یہ دے رہی ہو کہ تمہارا دل نہیں کیا آنے کو؟ بسما نے مشکل اپنا لہجہ دھیما رکھا تھا۔ اسی پل اسامہ آیا اور فارا کو مانی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا گیا تھا۔ فارا نے بھی اس کا انداز نوٹس کیا۔ بسما اسامہ کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ جب وہ دور گیا تو پھر بولی۔ بابر صاحب بہت تپے تھے تم پر، اب تم کیا ریزن دو گی انہیں؟ کہہ دینا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں آئی۔ فارا کو بسما کی اپنے لیے فکر بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹس اوکے بسما، میں سنبھال لوں گی۔ فارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اسی پل فرحاد اور اس کے پیچھے بابر صاحب آئے تھے۔ سب نے اٹھ کر انہیں سلام اور گڈ مارننگ کہا۔ ایک پل کو فارا اور فرحاد کی نظر ملی، پھر سب کے سلام کا جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بابر صاحب بھی اس کے پیچھے ہی گئے۔ بیسٹ آف لک، بسما سے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ فارا کو اچھی طرح سب کا اندازہ تھا۔ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئی تھی اور بہت کچھ سوچے ہوئی تھی۔ اسے بیٹھے گھنٹہ ہو گیا، نہ ہی اس سے کسی نے کچھ کہا اور نہ ہی اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ 2 دن پہلے کا جو پینڈنگ کام پڑا تھا وہ وہی کرنے لگی۔ لنچ کا وقت ہوا تو متین صاحب اس کے پاس آئے۔ اسے لگا شاید وہ اس کے غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھیں گے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ اسے دیا۔ میں جمعے کے دن سب کے کارڈز لایا تھا، آپ اس دن غیر حاضر تھیں، سو آپ کا انویٹیشن رہ گیا تھا۔
متین صاحب نے مسکرا کر اسے وجہ بتائی۔ فارا تو ان کو کافی عرصے سے جانتی تھی۔ جب وہ یہاں جاب کے لیے آئی تھی متین صاحب پہلے سے ہی ادھر تھے۔ ایک جگہ کام کرنے سے ایک تعلق تو بن ہی جاتا ہے۔ ویسے بھی اس کے اور متین صاحب کے بیچ معاملات نارمل ہی رہے تھے۔ بہت شکریہ متین صاحب، اور بہت مبارک ہو آپ کو، فارا نے ان سے مسکرا کر کہا۔ خیر مبارک، شادی پر ضرور آئیے گا۔ جی ضرور، فارا نے مسکرا کر کہا تو وہ چلے گئے، اور اسے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا تھا اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ آج بھی آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی جس وجہ سے اسامہ بھی مصروف تھا، ورنہ وہ تیلے لگائے بغیر کیسے رہ سکتا تھا۔ لنچ کے بعد وہ پھر کمپیوٹر پر آ بیٹھی۔ چھٹی کا وقت قریب تھا جب پی این پیغام لے کر آیا کہ سر نے بلایا ہے۔ فارا کچھ لمحوں بعد اٹھ کر گئی تھی۔ اس نے دیکھا اسامہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کیا تو بابر صاحب نے کم ان کہا۔ جی مس فارا، تشریف رکھیے۔ فارا اندر گئی تو بابر صاحب نے کہا۔ ایک کرسی پر اسامہ بیٹھا تھا، جبکہ فرحاد اپنی کرسی پر، اور اس کے کچھ فاصلے پر بابر صاحب کرسی رکھے براجمان تھے۔ وہ تینوں اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ فارا نے اپنا تاثرات انتہائی سخت رکھے تھے اور فرحاد کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا، جبکہ فرحاد لبوں پر مٹھی جمائے فارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی تو مس فارا، آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ 2 دن کیوں بغیر بتائے غیر حاضر رہیں؟ وہ بیٹھ چکی تو بابر صاحب بولے تھے۔ جی ضرور، لیکن کیا اسامہ صاحب کی پوسٹ بھی ایسی ہے کہ مجھے ان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا؟ فارا سکون سے بولی۔ اسامہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ بابر صاحب کو فارا کا انداز اچھا نہ لگا۔ ویسے بھی جن دنوں فارا غیر حاضر تھی اسامہ نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا تھا اور اپنے مطلب کے مطابق بابر صاحب کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ ہیڈ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دہ ہوں کسی بھی چیز کے لیے۔ یہ بھی میری طرح ہی ایک ورکر ہیں۔ فارا کے بحث کرنے پر بابر صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ سے جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب دیں۔ آپ 2 دن بتائے بغیر غیر حاضر تھیں، وجہ کیا تھی؟ یہ فرحاد بولا تھا۔ فارا نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر فرحاد کے سر پر دے مارے یا کچا ہی چبا جائے۔ میری کچھ پرسنل وجوہات تھیں جو میں بتانا نہیں چاہتی، بلکہ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی مسٹر فرحاد۔ اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو کھو کر اس نے بھی فرحاد کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ انداز ایسا تھا جو کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں ڈرتی تم سے۔ اپنے لہجے کو دیکھیں مس فارا، بھولیے مت کہ آپ باس سے بات کر رہی ہیں۔ بابر صاحب جن کو اس کا انداز انسلٹنگ لگا بولے بنا نہ رہ سکے۔ ورنہ کیا، بتائیے، میں ایسے ہی بات کروں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ جاب سے نکال دیں گے؟ فارا استہزازہ انداز میں بولی۔ آخر میں اس نے فرحاد کو دیکھا جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا دماغی توازن مجھے درست نہیں لگ رہا مس فارا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ اسامہ کو تو نمبر بنانے کا موقع چاہیے تھا، اور یہ سنہرا موقع وہ کیسے جانے دے سکتا تھا؟ تعصب بھرے انداز میں بولتا فارا کا پارا چڑھ گیا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری بات کے بیچ میں آنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھیں اسامہ صاحب۔ فارا نے سخت لہجے میں اسامہ کو ٹوکا۔ میں آپ کا ہیڈ ہوں، اور ہیڈ بھاڑ میں جائیے، ہیڈ سمیت آپ۔ ہمت کیسی ہوئی آپ کی مجھے یوں کہنے کی کہ میرا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا؟ آپ اپنے دماغی توازن کی فکر کریے، سمجھے آپ؟ فارا نے غصے میں کہتے ہوئے اسے بات بھی پوری نہ کرنے دی۔ فارا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ فرحاد ہنوز سنجیدگی سے فارا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ حد سے گزر رہی ہیں، میں صرف سر کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ آپ کو اچھے سے سبق سکھا سکتا ہوں۔ اسامہ بدتمیز لہجہ اپنا کر بولا تھا۔ حد سے آپ گزر رہے ہیں، مجھے اپنی حد اچھے سے معلوم ہے، آپ میری باتوں میں اپنی ٹانگ مت اڑائیے۔ فارا بلا خوف و خطر بول رہی تھی۔ آپ دونوں چپ کریے، بابر صاحب نے دونوں کو ٹوکا، کیونکہ فرحاد صاحب تو صرف خاموشی سے دیکھنے میں مصروف تھے، جیسے کوئی ڈرامہ لگا ہو۔ آپ جیسی لڑکیوں کے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑانا پسند بھی نہیں کرتا، جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اسامہ نے بابر صاحب کی بات کو انسنا کیا اور غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ انداز تحقیرانہ تھا اور باہر جانے لگا۔ اس کی بات سن کر کچھ سیکنڈ فارا تو سن بیٹھی رہی، اتنی بیس تھی۔ خون آشام نظروں سے اس نے فرحاد کو دیکھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے رد عمل کا منتظر ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنی اوقات میں رہو تو ہی بہتر ہے۔ فارا نے اسی بات پر بھبر کر ٹیبل پر رکھی پانی کی ½ لیٹر بوتل غصے سے پلٹ کر ماری تھی، جو اس کی پشت پر لگی تھی۔ سر، دیکھا آپ نے، یہ طریقہ ہے ان کا، انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ اسامہ تو اس حرکت پر پہلے ششدر رہ گیا۔ ایک لڑکی نے اسے بوتل ماری تھی، جس کے گواہ 2 لوگ تھے۔ اسے تو یہ بوتل تھپڑ سے کم نہ لگی۔ وہ غصے میں آ کر اس کے سر پر چلایا تھا۔ بابر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ صورتحال اس حد تک پہنچ جائے گی گمان میں بھی نہ تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کون سے دودھ کے دھلے ہو؟ فارا بھی کرسی سے کھڑی ہو کر غصے سے چلائی تھی۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سبق سکھا سکتا ہوں، سمجھی؟
اسامہ نے تیش میں آकर اپنا ہاتھ اونچا کیا تھا۔ پیچھے ہٹو! فرحاد نے بیچ میں آ کر اسامہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اسامہ نے دیکھا فرحاد کی آنکھوں میں چنگاریاں لپک رہی تھیں۔ اسامہ کو گھورنے کے بعد وہ فارا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اور تم میرے ساتھ چلو۔ انداز سختی لیے ہوئے تھا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ فارا پر اس کے انداز کا رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ غصے سے بھری اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چپ! اب تم کچھ نہیں بولو گی۔ جس ہاتھ کو فرحاد نے سختی سے اپنے گریس میں لیا ہوا تھا، اسی ہاتھ کو جھٹکا دے کر فرحاد نے اس کو اپنے نزدیک کیا اور سرگوشی میں چبا کر بولا، کیوں نہیں بولوں؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ فارا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدستور اسی طرح بولی۔ بابر صاحب تو بس خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اسامہ غصے سے فارا کو دیکھ رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ مزید تماشا مت بناؤ فارا۔ فرحاد اسے دوسرے دروازے کی جانب لے جاتا ہوا بولا۔ یہ راستہ باہر کی طرف تھا جو لفٹ کو بھی جاتا تھا۔ فارا اس وقت جتنی بھپری ہوئی تھی، آفس لے کر جانا تو مزید باتوں کو ہوا دینا تھا۔ بابر صاحب، میں آپ سے فون پر بات کرتا ہوں، اس نے نکلتے ہوئے جواب سنے بغیر اسے کہا اور اسے کھینچتا باہر لے گیا۔ فرحاد، چھوڑو مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ فارا غصے سے بولتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ بھی چھڑوا رہی تھی۔ فرحاد سنی انسنی کیے اسے لیے جاتا رہا۔ آرام سے رہو، سمجھی؟ لفٹ کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اسے غصے سے گھورا۔ میں آرام سے رہوں اور تم جو مرضی کرتے پھرو۔ لفٹ کے اندر جا کر وہ گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا رہا تھا جب اس کی پشت کو فارا نے خونخوار انداز میں گھورا۔ ہاں، میں جو مرضی کروں، تم نہیں کرو گی، اوکے؟ اس کی بات پر پلٹ کر اس کے نزدیک ہوتا سرگوشی سے بولا تھا، پیچھے رہو۔ فارا نے ناگواری سے اسے کہا تھا۔ فرحاد مسکرا کر پیچھے ہوا۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ مت کرو کوشش، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ لفٹ کھل گئی اور وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی تک آیا تھا۔ فارا بھی کرتے ہوئے اب کوشش ترک کر چکی تھی۔ ویسے بھی اس نے سوچا تھا اسے خود بھی تو بات کرنی تھی، فرحاد سے کل نہیں تو آج۔ فرحاد نے پہلے اس کو دروازہ کھول کر دیا۔ اس کے آرام سے بیٹھنے پر اسے حیرانگی تو ہوئی لیکن سر جھٹک کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ تک لاتے لاتے فرحاد نے بارہا فارا کو دیکھا جو سامنے نظریں جمائے خاموش تھی۔ اس کا غصہ جیسے ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ میرا بیگ اور موبائل آفس میں رہ گیا۔ وہ بالکل نارمل بات کر رہی تھی لیکن اس انداز میں بھی ایک اجنبیت سی تھی۔ فرحاد ایک دم اس کے یوں نارمل بیہیو کرنے پر حیران ہوا تھا لیکن وہ اپنی جگہ حیرانگی چھپا گیا تھا۔ اوکے، آ جائے گا۔ فرحاد نے بھی اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارا پھر اسی انداز میں بولی۔ گھر۔ فرحاد نے اس پر ایک نظر ڈال کر جواب دیا تو فارا نے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ گھر لفظ کتنا تکلیف دہ تھا نا، جن کا کوئی گھر نہ ہو ان کے لیے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ فارا کو ایک اذیت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پر آئی تکلیف کو چھپانے کے لیے اس نے رخ موڑا تھا اور کچھ پل کے لیے ذہن نئی الجھنوں میں الجھ گیا۔ اسے بھول گیا کہ اسے کیا بات کرنی تھی فرحاد سے۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ تم آفس کیوں نہیں آئی تھی؟ گاڑی سگنل پر رکی تھی جب فرحاد نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ فارا ہنوز رخ موڑے ہوئے تھی، لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ اس کا دل اس وقت ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تو کسے بتانے کی پابند ہو؟ فرحاد نے اچانک سے بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ فارا اس بے تکلفی کے لیے بالکل تیار نہ تھی، حیران رہ گئی۔ تم شاید بہت کچھ بھول گئے ہو لیکن میں نہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پرسنل میں نہ جائیں اور اپنی اپنی حد میں رہیں۔ اپنی حیرانگی پر قابو پا کر وہ ناگواری سے اسے دیکھ کر بولی، میں ہمیشہ سے اپنی حد میں ہوں۔ فرحاد اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر بولا، اتنا قریب کہ صرف 2 انچ کا فاصلہ درمیان میں چھوڑا تھا۔ فارا کو اس حرکت کی بھی بالکل توقع نہ تھی۔ چند لمحے ایسے ہی نظر ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ان لمحوں میں آنکھوں کی داستان کچھ اور ہی ہوئی تھی۔ فارا کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ فرحاد کی آنکھیں اس پر اتنے قریب ہوئی تھیں لیکن پھر بھی وہ ان آنکھوں کا تاثر نہ جان سکی۔ یہ سب بہت الگ تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ سگنل کھلنے پر وہ پیچھے ہٹ کر گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ معنی خیز خاموشی ٹھہر گئی۔ اس کے اچانک سے اتنا قریب آنے پر فارا اندر سے ساری ہل گئی تھی۔ فارا نے سختی سے لب بھینچے تھے، اب دل کر رہا تھا ایک تھپڑ ہی لگا دیتی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو۔ فارا غصہ ضبط کر کے بولی۔ فرحاد سنی انسنی کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ فارا کو مزید طیش آیا لیکن چپ رہی۔ یوں لگ رہا تھا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے اندر جا کر گاڑی رکی تھی۔ فرحاد دروازہ کھولتا نیچے اترا۔ فارا یوں ہی بیٹھی رہی۔ اترو بھی یار، نہیں تو اگر زبردستی یہاں تک لا سکتا ہوں تو اندر بھی لے جا سکتا ہوں۔ فرحاد نے اسے دھمکی سے انداز میں دیکھا تھا۔ تم شاید مجھے کمزور سمجھ رہے ہو اور ایسا سمجھ کر بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ فارا نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، میں اس غلط فہمی میں بالکل نہیں ہوں۔
वो यूं ही दरवाज़ा खोले खड़ा संजीदा सा बोला था। फारा ने भी संजीदा अंदाज में उसे देखा और नीचे उतर गई। फारा आ गई थी और वो उसके पीछे। मुझे तुमसे बात करनी है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। अंदर दाखिल होने से पहले फारा ने मुड़कर उसे देखा। ओके, फरहाद ने सुकून से जवाब दिया। बैठो प्लीज़। अंदर जाकर फरहाद ने उसे बैठने को कहा और ख़ुद मुलाजिम को कुछ खाने के लिए कहने लगा। फारा बैठ तो गई थी, लेकिन जहन जोड़ तोड़ में मसरूफ़ था। बात कहाँ से शुरू करे यही सोच रही थी, जबकि फरहाद उसको खामोशी से देख रहा था। मैं जो भी रिश्ता हमारे दरमियान है उसे ख़त्म करना चाहती हूँ। फारा का अंदाज दो टोक था। क्यों? वो कहता हुआ उठकर उसके नज़दीक सोफे पर बैठ गया। क्या मतलब क्यों? तुम नहीं चाहते? तो तुम इसलिए कह रही हो कि मैं चाहता था। सोफे पर कोहनी जमाए मुट्ठी बंद करके अपना चेहरा उस पर जमाकर वो उसकी तरफ पूरी मुतवज्जा होकर बैठ जाता। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ और चाहती थी। फारा को फिर गुस्सा आना शुरू हो गया था। ऊपर से वो इतना रिलैक्स होकर बैठा था जैसे वो प्यार मोहब्बत की बातें करने बैठे हों। और अगर मैं ना मानूँ तो? फरहाद को लहजा इतना नरम और धीमा रखता देख फारा को चिढ़ हुई। वैसे तुम्हारे ना मानने की वजह तो कोई होगी नहीं, तुम खुद भी यही चाहते हो। वो तंजिया हुई थी। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं ऐसा चाहता हूँ? फरहाद ने उसका हाथ पकड़ा, जो फारा ने उसी वक्त झटके से छुड़वाया था। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है। क्या करना चाहते हो तुम, क्या नहीं? मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है बस। फारा खड़ी होकर गुस्से से बोली। अगर परवाह नहीं है तो फिर हॉस्पिटल क्यों रही रात, छोड़कर क्यों नहीं चली गई थी? फरहाद खड़ा होकर रिलैक्स अंदाज में बोला। अगर तुम उस बात को लेकर कोई खुशफहमी पाल रहे हो या ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। फारा ने उंगली उठाकर उसे देखा। फरहाद ने वही उंगली थामी और उसके नज़दीक हुआ। मैं किसी गलत फहमी में नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी भी परवाह है और इस रिश्ते की भी। वो उसका चेहरा बगौर देखता हुआ बोला। और ये साबित करके तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? फारा ने झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला और पीछे हुई। इस नई बात पर उसका दिमाग घुमा था। मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगा फारा? फरहाद संजीदा हुआ। फरहाद बस, तुम जाने क्या करना चाह रहे हो। अब शायद तुम ये नहीं देख सकते कि मैं पुरसुकून ज़िंदगी भी क्यों गुजारना चाहती हूँ या गुजार रही हूँ। तो ये सब तुम्हारा नया प्लान होगा यकीनन। फारा ने हाथ उठाकर कतई अंदाज में कहा। मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? फरहाद उसके कदर पुरयकीन अंदाज पर हैरान हुआ था। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहोगे? फारा ने तंग आकर उसे देखा, जो उसकी समझ से बाहर की बातें कर रहा था। बस फरहाद बस, मुझे अपनी बात कहनी थी जो मैं कह चुकी हूँ। फारा ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोका और बाहर निकली। फारा, मेरी बात सुनो। फरहाद कहता उसके पीछे ही गया, लेकिन रुक गया क्योंकि फारा भी वहाँ रुक चुकी थी। रुको। फरहाद ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब किया था। उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ फारा पर था। फारा हैरान से उसके खींचने पर पलटी थी। अंदाज रोबोट जैसा था। फरहाद, इससे पहले वो कुछ कहता उस आवाज़ पर फरहाद झटके से पलटा था। अम्मा आप? फरहाद को हैरानगी का शदीद झटका। जो भी कहो, अब तो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसके बरक्स फरहाद मज़े से बोला था। लेकिन मर तो सकती हूँ ना, फिर सुकून आ जाएगा तुम्हारी जान को भी और मुझे भी। उसके बाद पर फरहाद ऐसे हंसा जैसे वो कोई मजाक कर रही हो। उसकी हंसी पर फारा को और तैश आया। उसने झटके से डैशबोर्ड वाला दराज खोला और अब फरहाद के लिए फ़िक्र आमिज़ लम्हा था। जल्दी से हाथ मारते हुए वो कोई चीज़ ढूंढ रही थी। फरहाद के माथे पर बल इकट्ठे हुए। गाड़ी चलाने के साथ साथ वो उसे भी देख रहा था, जो चीज़ें निकाल कर बाहर फेंक रही थी। इसी दौरान उसके हाथ में एक चीज़ आई। ये एक ब्लेड था, जो अमूमन तारों को काटने के लिए रखा जाता है। अब बताऊंगी तुम्हें, करना अपनी शाल से ही शादी और वलीमा भी। उसकी तरफ आतेहाना नजरों से देखकर उसने ब्लेड को बटन से ऊपर किया। नोकदार ब्लेड छुरी जितना ही तेज था। पागल हो गई हो, रखो इसको, फरहाद ने खफगी से कहा। पहले तुम मुझे अभी तलाक दो, फिर मैं इसको वापस रखूंगी, वरना। ब्लेड खोलकर अपनी कलाई पर रखकर फारा ने कहा। गाड़ी चलाते फरहाद ने लब भींचकर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, खफगी भरे अंदाज में चिढ़कर बोला। जिंदगी खराब हो तो दिमाग भी खराब हो जाता है, लेकिन मेरा दिमाग है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अभी कहो कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। फारा के बोलने पर फरहाद ने कहका लगाया। अपनी जान लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और इससे तुम मरोगी नहीं बल्कि बेहोश भी नहीं होगी। और अगर ज़्यादा कट लग भी जाता है तो हम रोड पर हैं, मैं फ़ौरन तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। फरहाद चिढ़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। घर आने वाला था।
تو کیا ہوا؟ میں گھر جا کر پنکھے سے لٹک جاؤں گی یا خود کو آگ لگا لوں گی، چوہے مار گولیاں کھا لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب زندہ نہیں رہوں گی۔ فارا غصے سے بلیڈ نیچے پھینک کر بولی۔ فرحاد نے غیر محسوس طریقے سے شکر کا سانس لیا۔ اس نے یہ سب جان کے کہا تھا تاکہ وہ خود ہی بلیڈ پھینک دے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ ضرور، پوری رات آپ کی ہے، جو مرضی کریں فارا فرحاد ملک، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خودکشی حرام ہے اور یہ ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اپنے پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے ایسا عمل اختیار کرنا کمزور اور ڈرپوک لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو انسان کو اس حد تک پہنچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ان کا کیا؟ فارا نے تنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہر انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ آزمائشیں اور مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور تم بہت بہادر ہو۔ اتنا کچھ برداشت کیا ہے تو کچھ اور صحیح، کیا پتہ اب سب مشکلوں کے حل ہونے کا وقت ہو۔ گھر آ چکا تھا۔ گاڑی روک کر فرحاد نے نرمی سے کہہ کر اسے دیکھا۔ فارا کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں، گال بھی رگڑنے سے گلابی تھے۔ فارا نے کچھ کہے بغیر مڑ کر گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے زور سے دروازے کے ہینڈل کو ہلایا، لیکن وہ نہ کھلا۔ فرحاد خاموشی سے اس کے غصے کو دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کے اس نے لاک کھولا تو دروازہ کھولتی وہ نیچے اتر آئی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ اب یہ اتنی مہنگی گاڑی کا حال کیا ہے؟ کوئی ہلکی پھلکی سی گاڑی ہوتی تو جانے کیا کرتی محترمہ۔ سیٹ بیلٹ کھول کر وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ فارا گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ فارا نے کچھ کہے بغیر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ فرحاد گہری سانس بھر کر بیل بجانے لگا، لیکن کوئی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ غور کیا تو لائٹس بھی بند تھیں۔ اس نے بیل پر ہی ہاتھ رکھ دیا، لیکن بے سود۔ کیا گھر کوئی نہیں ہے؟ ناچار اس سے فارا سے ہی پوچھنا پڑا، جو خاموشی سے کھڑی کبھی اسے دیکھتی تو کبھی یوں ہی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بیل بجانے لگا۔ تم نے چھوڑ دیا ہے تو اب بس جاؤ، فارا چڑھ کر بولی تھی۔ تاکہ تم خودکشی کر لو؟ فرحاد اس کے قریب آ کر بولا تو فارا نے لب بھینچ لیے۔ ہاں، ابھی کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاؤں گی۔ گھر کوئی نہیں ہے کیا؟ فرحاد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہیں، اور بیگ اور چابی بھی آفس رہ گئی ہے۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم آفس سے بیگ لیتے ہوئے یہاں آ جاتے۔ فرحاد کی آواز ایک دم بلند ہوئی تھی۔ ہاں، نہیں بتایا کیونکہ مجھے خوشی کے مارے سب بھول گیا۔ اتنی خوشی ملی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ فارا چمک کر بولی تو فرحاد نے گہرا سانس لیا۔ اب تمہیں کیا؟ تم جاؤ اپنے راستے، گھر پر تمہارا ویٹ ہو رہا ہوگا۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے کہنے پر فرحاد نے خفگی سے اسے گھورا اور واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ بدتمیز انسان، ابھی کیسے لیکچر دے رہا تھا جیسے بہت پرواہ اسے، اور اب دیکھو جیسے کیسے دوڑا دوڑا جا رہا ہے گھر۔ جانے کیوں؟ فارا کو اس کا جانا برا لگا تھا، بلکہ اندر کہیں دکھ بھی ہوا تھا۔ وہ گاڑی کو موڑ رہا تھا۔ فارا نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ گاڑی واپس موڑ کر اس کے سامنے لایا۔ وہ ہنوز اسے اگنور کیے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ فرحاد نے ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، لیکن وہ ویسی ہی رہی۔ فرحاد نے اپنا ہاتھ ہارن پر رکھ دیا۔ آتے جاتے لوگ بھی اب دیکھنے لگے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ فارا نے غصے سے اسے دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا، گاڑی میں بیٹھو آ کر۔ فرحاد نے بھی جواباً غصے سے اشارہ کر کے کہا۔ آ رہی ہوں، کیا اب اٹھا کر ڈالوں؟ فرحاد اسے ہلتا نہ دیکھ کر پھر چلایا۔ فارا غصے سے مٹیاں بھینچے گاڑی میں بیٹھی۔ فرحاد نے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ دیکھو ذرا اس لڑکے کو، ہاتھ پکڑ کر لے کے گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سب ہوا کیسے اور کب۔ فرحت بیگم نے اپنی سوچوں کے گھوڑے خوب دوڑائے، لیکن کچھ پلے نہ پڑا کہ نوبت یہاں تک آئی ہی کیسے۔ چپ بیٹھی اشال تو خود سکتے میں تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ یہ سب اس کے لیے بھی ناقابل یقین تھا۔ اشال نے بابا کو بڑی مشکل سے منایا تھا اسلام آباد کے لیے، وہ بھی فرحت بیگم نے جب خود اس کا ساتھ دیا تو اسے بھیجنے پر راضی ہوئے تھے۔ اس نے فرحت بیگم کو ساری بات بتائی تھی کہ کس لیے وہ فرحاد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ فرحت بیگم کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ ان کی تو خود کی دلی آرزو یہی تھی، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، کہ مستاق وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اور دونوں کا پلان تھا کہ اب فرحاد کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے۔ سادے اور آسان لفظوں میں شادی کی تاریخ رکھ کے ہی یہاں سے نکلنا تھا، اور اس وقت تو یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ صرف فرحاد کو ہی تو قابو کرنا تھا، وہ کون سا مشکل کام تھا؟ ان دونوں خواتین کو اس وقت یہی لگا تھا۔ حالانکہ اگر سمجھنے کو سمجھنا ہوتا تو یہیں سے اندازہ کر لیتی کہ وہ جو اتنے سال سے منع کر چکا ہے نہیں مان رہا تو اب کیسے مان جائے گا۔ لیکن خیر، انہیں بھی ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ والے معاملے پر پکا یقین تھا، اور اب نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں خواتین ہکا بکا سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ ڈور کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ میم، رات کا کھانا لگا دوں؟ یہ فضل تھا،
اور کھانے کا پوچھنے سے قبل اسے معلوم ہوا کہ اس کی بینڈ بجنے والی ہے تو وہ کبھی نہ پوچھتا۔ تم کب سے ہو یہاں؟ فرحت بیگم نے اسے تیکھے چکنوں سے گھورا۔ جی بیگم جی 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ فضل ان کے انداز سے گڑبڑایا۔ اچھا تو یہ لڑکی کب سے ہے یہاں؟ کون؟ فضل کو سمجھ نہیں آئی وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہی جو آج آئی تھی یہاں۔ فرحت بیگم نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ مس فارا؟ ہاں وہی۔ جانتے ہو اسے؟ فارا کے نام پر ان کا منہ بنا تھا۔ جی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس وجہ سے۔ فضل سادگی سے جواب دے رہا تھا، اندر ہی اندر ڈر گیا تھا۔ کب سے ساتھ ہیں دونوں؟ اس جواب پر ان کا پارا مزید بڑھا تو آواز بھی بلند ہوئی۔ جی؟ فضل کو سمجھ نہ آئی کہ آگے سے کوئی بولے کچھ یا چپ رہے۔ میں نے پوچھا ہے دونوں کب سے ساتھ ہیں؟ انہوں نے غصے سے اپنا سوال دہرایا۔ اشال بھی فضل کو گھور رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم بیگم صاحبہ؟ فضل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم تو کسے پتا ہے؟ گھر کے نوکروں کو ساری بات کا علم ہوتا ہے۔ جی۔ فضل کو لگا آج اس کا بہت برا دن ہے۔ کیا جی؟ جواب دو۔ فرحت بیگم تحکمانہ لہجے میں فضل کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی مس فارا سر کے پاس ہاسپٹل رکی تھی رات، مجھے اس وقت ان کے بارے میں معلوم ہوا، اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ فضل رک رک کر انہیں بتانے لگا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ بیگم صاحبہ کو اس قسم کی معلومات دینے پر سر فرحات بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہاسپٹل کیوں؟ ساری بات میں فرحت بیگم ہاسپٹل پر ٹھٹکی تھی، لیکن یہ سوال اشال نے کیا تھا۔ سر کو چوٹ لگی تھی تو انہیں ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھی ڈرائیور کے ساتھ۔ فرحت بیگم اور اشار دونوں کو یہ سن کر اچھا خاصا چھپا لگا۔ کب لگی تھی اسے چوٹ؟ کیسے؟ فرحت بیگم نے بے چینی سے سوال کیا۔ آفس سے ہی لگی تھی جی۔ اب تو ٹھیک ہے سر، بس ٹیچر جہاں لگے ہیں ادھر درد ہوتا ہے انہیں، وہ بھی زیادہ نہیں، میں روز انہیں دودھ میں۔ فضل بیچارے نے اپنے نمبر ٹانگنے چاہے لیکن کامیاب نہ ہوا کیونکہ فرحت بیگم نے اسے بات ہی پوری کرنے نہ دی۔ کب کی بات ہے یہ؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ 10 دن سے اوپر ہو گئے ہیں جی۔ اس جواب پر انہیں دکھ بھی ہوا، صدمہ بھی کہ بیٹا تکلیف میں رہا لیکن بتایا نہیں، ایک فون بھی نہیں کیا۔ انہیں نیا دکھ آ لیا۔ دیکھا تم نے اشال اس لڑکے کو؟ بالکل نہیں بتایا اس نے مجھے، اور فہیم کو بھی نہیں بتایا ہوگا، ورنہ وہ تو مجھے لازمی ہی بتا دیتا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اپنے باپ کے بعد تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے، جب سے ندیم گئے ایسے ہی لاپرواہ ہو گیا ہے۔ ہائے میرا بچہ اتنی تکلیف میں تھا، کتنے ٹانکے لگے تھے اسے۔ فرحت بیگم فارا کو بھول گئی۔ فرحات کی تکلیف کا سن کر مامتا پر ہاتھ پڑا تھا، جیسے پوچھنے کا انداز بدل چکا تھا، غصہ پریشانی میں بدل چکا تھا۔ فضل ناچار جھجک کر انہیں تفصیل بتانے لگا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ فارا میں ہمت نہیں تھی اب کچھ بولنے کی، سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ فرحات بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرحات بولا تھا۔ نہیں، فارا نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ فرحات ایک نظر اس پر ڈال کر پھر سامنے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یوں ہی سامنے دیکھتے ہوئے اس نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں ہمت ختم ہو چکی ہے تمہارے سوالوں کے جواب دینے کی۔ نشانہ چوکا نہیں تھا، فارا نے چڑھ کر اسے جواب دیا تھا۔ لیکن میں نے تو ابھی کچھ پوچھا ہی کب، حالانکہ میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ تمہارے پوچھنے پر بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ فارا ناگواری سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ لہجہ معصومیت بھرا تھا۔ فرحات پلیز، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، بخش دو مجھے۔ فارا نے تھک کر ہاتھ جوڑے تھے۔ ایک تو تم بات بات پر ہاتھ جوڑ لیتی ہو، مستقبل میں اچھی بیوی ثابت ہوگی تم۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بے اختیار کہکا لگا گیا۔ فارا نے اسے ناگواری سے گھورا۔ اسے اس کا اس وقت مذاق کرنا ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مطلب کہ جس کی بھی بیوی بنو گی بہت خوش قسمت ہوگا وہ انسان، ورنہ آج کل لڑکیاں تو معافی منگواتی ہیں، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگوا کر۔ اسے غصے سے دیکھنے پر وہ وضاحت دینے لگا، لہجہ شرارتی تھا۔ تم نے کتنی بار کانوں کو ہاتھ لگائے؟ فارا نے تنزیہ پوچھا۔ بہت بار، اب تو یاد بھی نہیں، اطمینان بھرے لہجے میں جواب آیا۔ یہی امید تھی۔ فارا نے تنزیہ کہہ کر رخ موڑا۔ حیرت ہے، تم نے کتنی امیدیں لگائی ہیں مجھ سے؟ فرحات نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں، اور کبھی بھی نہیں امید لگائی میں نے تم سے۔ فارا پلٹ کر نفرت سے بولی۔ اس کے انداز پر فرحات بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ صرف مذاق کر رہا تھا تاکہ ماحول میں کچھ تناؤ کم ہو، لیکن فارا مزید سیریس ہو جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہونی بھی نہیں چاہیے، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کہتا۔
فارا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ اسی وقت فرحاد کا فون بجا تھا۔ فارا کے ذہن میں آیا ضروری اشال نے کیا ہوگا فون۔ وعلیکم السلام۔ کہو۔ اچھا کب؟ کام ہو گیا؟ کل نہیں تو پرسوں پکا۔ ٹھیک ہے۔ نہیں تم جاؤ گے؟ اوکے ٹھیک، میں کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ فرحاد نے بڑی محتاط بات چیت کی تھی کہ فارا کے کچھ پلے نہ پڑے، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری جانب کوئی آدمی تھا۔ اتنے میں فرحاد نے مین روڈ پر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہاں ریسٹورنٹ تھے اور رش تھا، لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ لاشعوری طور پر فارا کے لہجے میں حیرانگی آئی تھی۔ کھانا کھانے۔ لیکن ہمیں آفس جانا تھا۔ فرحاد کے بالکل الٹ جواب پر فارا نے دانت پیس کر کہا۔ کس نے کہا؟ رات کے اس وقت آفس کھلا ہوتا ہے کیا؟ فرحاد نے سوالیہ بھویں اچکا کر اسے دیکھا، لیکن فارا کو سمجھ نہ آیا وہ بولے کیا۔ اس کے ساتھ اور دماغ کھپانے کی ہمت نہیں تھی اب اس میں۔ لیکن کیا؟ وہ سیٹ بیلٹ نکالتا اسے دیکھنے لگا۔ فارا نے لب بھینچ لیے۔ تو کیا ساری رات گاڑی میں رہوں گی میں؟ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رہ بھی لو تو کیا مذائقہ ہے؟ وہ کہتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ آج کا دن اتنا ہنگامہ خیز تھا کہ فارا میں اب کسی بات کے لیے بحث کی طاقت نہ بچی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسیں بڑھ گئی تھیں۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی اور اس کے لیے اپنے کمرے سے بہترین کوئی جگہ نہ تھی۔ اور جانے آج اپنے کمرے میں جانا نصیب ہونا بھی تھا یا نہیں۔ اسے خود پر ہی غصہ آیا تھا۔ کیا تھا جو سکون سے بات کرتی آفس میں، لیکن شاید یہ اتنے دن کا غبار تھا، غصہ تھا، تلملاہٹ تھی جو آج آفس میں نکل گیا۔ فارا کو لگ رہا تھا اس نے زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا، اور کسی کا کیا کیا وہی دربدر تھی۔ اوپر سے فرحت بیگم والا معاملہ بھی آج ہی ہونا تھا۔ کیا تھا جو فرحاد کے ساتھ نہ ہوتی، اس کے ساتھ نہ چاہتی؟ اس نے سوچا تھا اچھا ہے اسے کھل کر بات کر لے گی اور بتا دے گی کہ اب اسے اس کے ساتھ کاغذی رشتہ میں بھی نہیں رہنا، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ وہ جتنا اسے دور جانا چاہ رہی تھی، قسمت اتنا ہی اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ اف! فارا نے دکھتے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایک دم درد میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھلا۔ فرحاد فون پر بات کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کیا ہوا؟ اسے سر پکڑے دیکھ کر فرحاد نے پوچھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ کیا کھاؤ گی؟ فرحاد اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ کچھ نہیں کھانا، مجھے بس گھر جانا ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے تو بھوک ہے نا، میں اپنے لیے کچھ کھانے کو لینے جا رہا ہوں۔ اب بھی بتا دو کیا کھاؤ گی؟ فارا نے کچھ کہے بغیر دوسری طرف رخ موڑ لیا تو وہ کندھے اچکاتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ فارا نے دیکھا وہ گاڑی کے آگے سے ہوتا ہوا سامنے ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹھکا دیا۔ فرحاد کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، وہ جس مرضی قرب سے گزر رہی ہو۔ ایک اور سوچ نے دل و دماغ کو گھیرا۔ اس نے تھک کر آنکھیں کھولیں۔ اس وقت فارا کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ذہنی تھکاوٹ اس پر اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ اب کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سوچیں پھر بھی ذہن میں آتی جا رہی تھیں۔ شعوری کوشش سے اس نے خود کو مزید سوچوں سے دور کیا اور آتی جاتی گاڑیوں کو مزید غائب دماغی سے دیکھنے لگی، لیکن آنکھیں بھی درد کر رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر ٹیک لگا لی۔ کسی طرح بھی سکون نہیں تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا جب وہ واپس آیا۔ لو پکڑو، جلدی سے کھا لو، فرحاد اندر بیٹھ کر بولا۔ فارا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سینڈوچ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ جلدی پکڑو۔ فرحاد نے سوچا شاید بھوک کی وجہ سے سر میں درد ہو، سو خاموشی سے سینڈوچ اسے پکڑایا اور وہ بھی کھانے لگی۔ وہ بھی اپنا سینڈوچ کھانے لگا۔ فرحاد نے چند ہی منٹوں میں پورا کھا لیا اور اس سے ایک حصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ بوتل؟ فرحاد نے ½ لیٹر بوتل جو وہ خود پی رہا تھا اس کی طرف بڑھائی۔ پانی؟ فارا نے نفی میں سر ہلا کر کہا تو فرحاد نے پانی کی بوتل کھول کر اسے پکڑائی۔ فارا نے 2 گھونٹ پانی کی پی اور واپس پکڑا دی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات دیکھ کر فرحاد کو تشویش ہوئی۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے ابھی الٹی آ جائے گی، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، مجھے گھر جانا ہے۔ فارا نے باقی سینڈوچ اس کی طرف بڑھا کر بمشکل اتنا لمبا جملہ بولا۔ فرحاد کو پریشانی ہوئی، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اسے شک ہوا سینڈوچ میں تو کوئی غلط چیز نہیں ملی ہوئی تھی، لیکن نہیں، اس نے بھی تو کھایا ہے ابھی۔ بس چلتے ہیں، بیگ آ جائے تمہارا۔ فرحاد نے اسے تسلی دی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ ریپ کر کے رکھنے لگا۔ صاحب جی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، صبح سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو۔ ایک بچہ فرحاد کی جانب آ کر التجا کرنے لگا تو فرحاد نے سینڈوچ جو بچا تھا جس میں صاف پیس بھی تھا سارا ڈبہ اٹھا کر بچے کو دے دیا، ساتھ کچھ روپے بھی پکڑا دیے۔ فرحاد، دروازہ کھولو،
फरहाद अभी उसे डब्बा देखकर पलटा ही था कि फारा बोली। फरहाद ने जल्दी से आगे होकर उसे साइड का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही फारा ने मुंह पर हाथ रखा, हटाया और उल्टी कर दी। उसकी हालत देखकर फरहाद को सही मायनों में परेशानी होने लगी। वो आधी गाड़ी से बाहर निकली हुई थी, एक हाथ खुले दरवाजे के शीशे पर रखे, दूसरे हाथ को सीट से पकड़े हुए थी ताकि गिर ना जाए। फरहाद उसकी कमर से हिलाते हुए परेशानी से उसे देख रहा था, जो निढाल सी बाहर को झुकी हुई थी। पानी। थोड़ी देर बाद वो बोली तो फरहाद ने बोतल का ढक्कन खोलकर जल्दी से उसे पकड़ाई और खुद उधरकर उसकी तरफ आया। उसकी तरफ आकर उसने पानी की बोतल उसके हाथ से पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता पानी उसकी हथेली पर डालने लगा। वो कुल्ली करके अब मुंह पर पानी डाल रही थी। मुंह धोकर वो दुपट्टे से मुंह साफ करने लगी। ठीक हो अब? मेरा सर दर्द से फट रहा है। फरहाद ने आगे होकर उसकी सीट को पीछे को किया ताकि वो रिलैक्स होकर बैठे। उसके कपड़े भी थोड़े गंदे हो चुके थे। फरहाद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। कितना टाइम लगेगा? और ओके। फरहाद ने फ़ोन रखकर शीशे के पार उसे देखा, जो आंखें बंद किए थी, लेकिन चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात थे। फरहाद ने एक तवील ठंडी सांस ली। कामयाबी मुबारक हो सलीम साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इस नाचीज़ को याद किया, बहुत शुक्रिया। सलीम न्याजी इसी चेयर पर बैठा एक हाथ से फ़ोन लगाए दूसरे हाथ से सिगरेट लगा रहा था। अरे भैया, आपने तो हैरान कर दिया। पिछले 2 सालों में आप अपनी एक पहचान बना चुके हैं। अब तो हम आपके आगे नाचीज़ लगते हैं। फ़ोन पर मौजूद दूसरे वकील के लहजे से चापलूसी छलक रही थी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सलीम का लहजा भी मसनूई था। हा हा, नहीं भाई, शर्मिंदा क्यों करना। आइए फिर डेरे पर आपकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, माहौल बनाते हैं। हा 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 हा, ज़रूर इमरान साहब, क्यों नहीं। इसी हफ्ते मिलता हूँ आपको। खुदा हाफिज़। सलीम न्याजी ने फ़ोन रखते ही गालियाँ बकीं उसी इंसान को जिससे भी बात कर रहा था। कल तक फ़ोन नहीं उठाता था मेरा, अब तलवे पर चाटने पर आ गया है। गालियों का एक तूफान उसके मुंह से निकला था। उसका मुंशी खामोशी से सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि वो भी अपने साहब का हमख्याल है। न्याजी साहब, आपने अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया और ये सब कामयाबी आपके बड़ों के लिए फ़ख्र का बायस है। मुंशी को साहब को खुश करने का काम अच्छे से आता था और दूसरे लफ्ज़ों में वो इसी काम के ये पैसे लेता था। मर गए सारे ख़ानदान वाले मेरी तरफ से। जब से मेरा भाई इस दुनिया से गया, कोई मेरे लिए अहम नहीं है। सलीम के लहजे में बेजारी थी। मुंशी खामोशी रहा। उसी वक्त फ़ोन बजने लगा तो मुंशी ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। न्याजी साहब, जिस काम के लिए हम मोहरा ढूंढ रहे थे वो मिल गया, इस्लामाबाद में। ये तो बहुत अच्छी बात हुई मुंशी। सब मामलात फाइनल करो, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर नज़र जमा कर वो बोला। मुंशी सर हिलाता बाहर चला गया। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, सब हासिल कर लिया मैंने, जो कभी खोया था या कभी सोचा था। लेकिन सिर्फ किस्मत ने एक चीज़ नहीं दी। फारा इकराम नहीं मिली मुझे अभी तक। वो लड़की दोबारा इतनी आसानी से निकल गई मेरे हाथ से और अब तक हाथ ना आई थी। उसकी एक झलक के बाद उसे दोबारा कभी देख ना सका। लेकिन क्या पता ज़िंदगी में कब तुम मुझे मिल जाओ फारा इकराम, कब मिल जाओ। और भाई भाभी की मौत के बाद तो तुम्हारी तलब और बढ़ गई है। सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ते हुए वो सोच रहा था और उसकी उस छठी हिस्से से कह रही थी कि वो वक्त अब दूर नहीं है। यहाँ का जो भी धचका लगा था वो शदीद तरीन था। उसके ऊपर की फजल की मालूमात ने रही से ही कसर पूरी कर दी। और फिर फरहाद भी अभी तक उस चुड़ैल को छोड़कर वापस न आया था। इशाद ने उसका नंबर ट्राई किया, बेल जा रही थी, लेकिन फरहाद फ़ोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद फजल ने फिर डरते डरते खाने का पूछा। दोनों ख़वातीन के चेहरों पर बेजारी थी। वो दोनों आ तो दोपहर की गई थी, लेकिन लंच नहीं किया था। फजल को खाने का मेन्यू बताया था। इरादा था कि फरहाद को सरप्राइज़ करेंगी और बहुत अच्छे माहौल में मिलकर खाने से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाएगा। लेकिन सब अरमानों पर पानी फिर गया। अब तक इशाल ने ही फ़ोन किया था। अम्मा ने नाराज़गी में फरहाद को फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अब जब फिर से फजल ने खाने का पूछा तो उन्होंने उसे फ़ोन करने का इरादा किया। वैसे भी उसके एक्सीडेंट का सुनकर दिल थोड़ा नरम भी हुआ था और अम्मा का फ़ोन फरहाद ने दूसरी बल पर ही उठाया था। कहाँ हो? वो बगैर सलाम के ही बोली थी। फरहत बेगम को बात करते देख के चाल ने लब भींचे थे। वो इतनी देर से फ़ोन कर रही थी, एक बार भी नहीं उठाया और खाला के पहली बार करने पर ही फ़ोन उठा लिया। जी काम से आया हूँ अम्मा। फरहाद का लहजा ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छोड़ने तो उस चुड़ैल को गए थे, कौन से काम निकल गए आगे। वो तंजिया बोली। अम्मा मैं सच में बिजी हूँ, लेट हो जाऊँगा। आपने खाना खाया? फरहाद फिर भी पुरसकून ही रहा।
हाँ खाया ना, याद नहीं तूने? तू ही तो मेरा पेट भर के गया था। गुस्से का पारा फिर चढ़ा। अम्मा जान प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मैं आता हूँ 1-2 घंटों बाद, फरहाद ने प्यार से कहा। क्यों? चुड़ैल जान नहीं छोड़ती जल्दी, जो माँ को 2 घंटों का इंतजार का कह रहा है? शर्म कर कुछ, इतनी दूर से तुझे मिलने आई हूँ और तुझे मेरा ही दिल जलाना है बस। अम्मा को उसका प्यार ज़रा अच्छा ना लगा। उफ, अम्मा काम से आया हूँ, लाहौर भी तो कितनी लेट आता था, यहाँ भी यही हिसाब है। आप खाना खाइए और सो जाइए और सुबह इकट्ठा नाश्ता करेंगे। वो जिद हुआ लेकिन आखिर में लहजा नरम किया। तो क्या तूने ये सोचा मैं तेरे लिए भूखी बैठूंगी? क्यों? जब तुझे माँ की फिक्र नहीं, परवाह नहीं, तो मैं भी क्यों भूखी रहूं तेरे लिए? जा, जब मर्जी आ। मैं रात की फ्लाइट से ही निकल जाना है लाहौर, नहीं रहना तेरे घर मुझे। उसकी वही रट देखकर उनका गुस्सा कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। सर, आपका सामान आ गया है। उससे पहले कि फरहाद उन्हें कोई जवाब देता, उनके कानों में किसी आदमी की आवाज़ गई। अच्छा अम्मा, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, और बिल्कुल मेरे लिए खाने से बिल्कुल नाराज़गी मत करिएगा, और दवा भी टाइम से ले लीजिएगा। लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान। फरहाद ने उन्हें मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर फ़ोन रख दिया। खाना ले आओ, फरहाद बेगम ने फ़ोन रखकर फजल से कहा। वो सुनते ही सर हिलाता चला गया। मसरूफ़ है, काम कर रहा है, उस चुड़ैल के साथ नहीं है। पीछे लड़के की आवाज़ सुनी है मैंने, और शोर भी था, बाहर सड़क पर होता है जैसे शोर। बेफिक्र होकर खाना खा मेरी जान, कल देखना कैसा सीधा करूँगी। आने दे बस उसे। इशाल सरता हुआ सवालिया अंदाज में उन्हें देख रही थी तो वो उसे बताने लगी। और फिक्र मत कर उसकी, माँ हूँ मैं, अभी एक एक कमरा देखूंगी कि कहीं उस चुड़ैल का सामान तो नहीं है। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इशाल को भी उनका ये आइडिया दिल को लगा था। जाहिर है अगर वो दोनों साथ रह रहे हैं या फरहाद के मुताबिक सुलह हो चुकी है तो इस बात का कुछ तो सबूत घर में होगा। 5 मिनट बाद फजल ने खाना लगने का कहा तो दोनों भांजी की भूख इस नए प्लान के बाद कुछ तो चमकी थी। वैसे भी इतनी देर भूख बर्दाश्त की थी, अब और नहीं हो रही थी। और फिर पूरे घर का पोस्टमार्टम करने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए थी ना। फरहाद उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया। फारा ने बहुत मना किया लेकिन फरहाद ने उसकी एक नहीं सुनी। परेशानी की कोई बात नहीं थी, बीपी लो था। डॉक्टर ने पहले कुछ खाने को बोला। फरहाद उसके लिए बिस्किट और जूस ले आया। फारा से बमुश्किल जूस के साथ 2-3 बिस्किट खाए गए। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और मेडिसिन दी थी जो उसी वक्त खाने को कहा। साथ भरपूर नींद की ताकीद की और रिलैक्स रहने का कहा। तकरीबन पौने घंटे बाद वो वहाँ से निकले। फारा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। सर में जो हथौड़े बज रहे थे उनमें बहुत हद तक कमी आई थी। तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर की लिखकर दी हुई मेडिसिन जो उसे कल खानी थी फरहाद मेडिकल स्टोर से लेकर आया था। डिवाइस डैशबोर्ड पर रखने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब फारा ने उससे पूछा था, क्या हुआ मुझे? उसके सवाल पर फरहाद ने सवालिया अंदाज में कंधे झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसे फारा का सवाल समझ नहीं आया जो संजीदगी से उसे देख रही थी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उसके अंदाज में इंतहा की संजीदगी थी। तुम क्यों रुकी थी रात हॉस्पिटल में? फरहाद ने भी संजीदगी से उसे देखा। फारा के सवाल का जवाब उसने सवाल के जरिए ही देना चाहा था लेकिन फारा ने बात को और ही नज़रिए से समझा। ओह, तो तुम पे बैक कर रहे हो? ठीक है। फारा ने सर हिलाकर चेहरा दूसरी सिमत बोल लिया और बाहर देखने लगी। पे बैक मतलब? फरहाद को उसके लफ्ज़ जाने क्यों छुपे थे। फारा ने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी ना समझा और यूं ही बाहर देखती रही। उसका दिल अब कोई बात करने को नहीं चाह रहा था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पे बैक का क्या मतलब हुआ? फरहाद ने जवाब ना पाकर फिर कहा। उसे गुस्सा आ रहा था। आज के दिन के लिए जो तुमने किया काफ़ी है, अब मुझ में मज़ीद तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं है। वो हनूस रुख मोड़े बोली। फरहाद ने लब भींचे। मैंने क्या किया है? उसामा के साथ लड़ी तुम, वो चैप्टर भी क्लोज नहीं हुआ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम मेरी एक बात नहीं सुन रही, सिर्फ अपने रोने की पड़ी है। हर बात में रोती हो, ये क्यों कहा, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हो? नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? फरहाद का लहजा ऊंचा हुआ था। उसने हॉस्पिटल वाली बात किसी और नज़रिए में की थी लेकिन फारा बात को कुछ और ही समझ रही थी। उस बात ने उसका दिमाग घुमा दिया था। मत करो मेरे लिए कुछ भी, मैंने दावत नहीं दी थी। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, जैसे भी थी मैं खुश थी। तुम जब से आए हो जीना हराम कर दिया मेरा तुमने। फारा भी जब भूल कर चटक कर बोली थी। उसके लहजे में नफरत और पसंदीदगी कूट कूट कर भरी थी जिसे महसूस करके फरहाद और सुलगा। मेरे आने से तुम्हारा जीना हराम हुआ है, फरहाद ने गुस्से से कहते हुए अपनी तरफ इशारा किया।
ہاں، جب سے تم ملو ہر چیز خراب ہو رہی ہے، اوپر سے تم مجھے ہر بات پر نیچا دکھا رہے ہو، اور آج اپنی ماں کے سامنے مجھے ذلیل کیا جان بوجھ کر۔ فارا نے اس کے غصے کی پرواہ ذرا نہ کی۔ اگر یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا ہوتا تو اس وقت تمہیں لے کر سڑکوں پر نہ پھر رہا ہوتا۔ فرحاد چٹکتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے یہ نظر نہیں آ رہا تھا یہ بھی تمہارا کوئی پلان ہوگا، ورنہ تمہیں ایک دم مجھ سے ہمدردی ہونے لگی، جس کی شکل تم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولی ہوں، سمجھے؟ فارا نے تنفر بھرے انداز میں اسے دیکھا اور چلائی۔ اس کی بات سے فرحاد کا دماغ مزید خراب ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولا ہوں، سمجھی؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ فرحاد کا انداز بھی اسی کے جیسا تھا، لیکن اس کا لہجہ فارا کے لہجے سے کئی گنا بلند ہوا تھا۔ اس کے دھاڑنے پر فارا کو جیسے سانپ سونگا ہو، جبکہ وہ کہہ کر غصے سے سیٹ بیلٹ کھولتا اور ڈیش بورڈ پر رکھی اس کی ادویات اٹھاتا باہر نکلا۔ فارا سن بیٹھی تھی۔ فرحاد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، فارا کا بیگ نکالا اور دروازہ زوردار آواز سے بند کیا۔ یہ زوردار آواز اس کے دکھتے دماغ میں ہتھوڑے سے بھی زیادہ زور سے لگی تھی۔ فارا نے تکلیف کم کرنے کو بے اختیار سر کو تھاما تھا، جبکہ وہ اس کا بیگ کھولے اس میں سے چابی ڈھونڈ رہا تھا۔ فارا خود کو سنبھالتی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آئی، جسے ابھی تک بیگ سے چابی نہ ملی تھی۔ اس نے اپنا بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا، لیکن فرحاد نے غصے میں رخ دوسری سمت موڑ کر بیگ کو اس کی پہنچ سے دور کیا۔ اس کی حرکت پر فارا نے لب سختی سے بند کیے۔ میرا بیگ ہے یہ، مجھے دو، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ فرحاد نے کوئی جواب نہ دیا اور آخر اسے چابی مل ہی گئی۔ چابی ملنے پر اس نے بیگ پھر بھی اسے نہ پکڑایا اور دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ خود اندر چلا گیا، پیچھے دروازہ کھلے رہنے دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بدھ بنی فارا ناسمجھی سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہ رہا تھا فرحاد اب؟ دانت پیس کر وہ دروازہ بند کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب کمرے تک پہنچی تو وہ دروازہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو، کوئی مطلب نہیں تھا تمہارا میرے کمرے تک آنے کا۔ فارا کو بے انتہا کا غصہ آیا۔ نہیں جاؤں گا، اب پورا پے بیک کروں گا۔ اس کے مقابل کھڑا ہو کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سمجھ کر فارا غصے سے لفظوں کو چبا کر بولی۔ جو بھی کہو، میں نہیں جاؤں گا۔ فرحاد نے اس کے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی۔ تو ٹھیک ہے، شوق سے رہو تم یہاں، میں چلی جاتی ہوں۔ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر وہ پلٹی۔ فالتو کی بکواس کر کے مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، سمجھی؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم اور نہ ہی میں۔ فرحاد نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ فارا نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوانا چاہا، لیکن فرحاد کی گرفت مضبوط تھی۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، لیکن کب حد پار کر دوں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس کے بازو چھڑانے کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے فرحاد نے سلگ کر اسے نزدیک کیا تھا۔ فارا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی شک نہیں مجھے اس میں، تم اتنے ہی گھٹیا ہو، لیکن میں تمہیں اب مزید اپنی تفضیل کرنے نہیں دوں گی۔ وہ درشتگی سے بولتی اسے اور سلگا گئی۔ میرے رحم و کرم پہ ہو اس وقت، اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ نکلے۔ اپنا غصہ بمشکل ضبط کر کے وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا۔ فارا گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر فارا کا چہرہ زرد پڑا اور 2 پل بعد ہی اس کے اندر غصے کے شرارے پھوٹے تھے۔ وہ غصے سے دل ملاتی آپے سے باہر ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے گھر میں بھی مجھے یوں ہی دھکے دیتے ہو اور میرے گھر آ کر بھی مجھے دھکا دیا۔ نکلو میرے گھر سے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی تمہارا، گھٹیا انسان، مر جاؤ تم۔ فرحاد جو دوسری سمت چہرہ کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ فارا نے اپنی پوری ہمت لگا کر پیچھے سے اس کے کندھے پر مکے مارے تھے اور پھر دھکے دینے لگی۔ فرحاد خود کو بچاتا پیچھے ہوتا بیڈ پر گرا تھا۔ بیڈ پر جانے کیا چیز تھی جو اس کی کمر میں چبھی تھی۔ فرحاد کی کراہ نکلی تھی، لیکن فارا کا غم و غصہ کم نہ ہوا۔ اب تکیا اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی۔ نکلو میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ۔ فارا میں جو بچی کچی ہمت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ زور سے تکیا اسے مار کر اپنا پھولا سانس باہر کرتے ہوئے ڈھہ سی گئی۔ فرحاد نے تکیا اپنے چہرے سے ہٹایا اور پہلے تو ہاتھ ڈال کر کمر کو چبھتی چیز نکالی۔ ہاتھ میں آئی چیز کو فرحاد نے سامنے کیا تو وہ کیچر تھا، میٹل کا بنا، جو اس کے نیچے دبنے سے ٹوٹا نہ تھا، بلکہ اس کیچر نے اسے فارا کے مکوں اور دھکوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ فرحاد نے گہری سانس لے کر اسے سائڈ پر رکھا اور کروٹ فارا کی سمت کی، جو دوسری سمت منہ کے چہرہ تکیے پر چھپائے ہوئی تھی۔ رونا تو مجھے چاہیے اتنی اچھی عزت افزائی پر۔ کوہنی کے سہارے اٹھ کر اس کے تاثرات دکھنا چاہے، لیکن وہ تکیا منہ پر رکھے ہوئے تھی۔ فرحاد گہری سانس لے کر سیدھا لیٹ گیا اور چھت پر نظریں جما دیں۔ دونوں کے نزدیک 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا، لیکن اس قربت کو دونوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا۔ دونوں کا غصہ، نفرت، کشیدگی اس احساس پر زیادہ بھاری تھی جو دونوں کو دوسرے رخ پر سوچنے پر بھی نہیں دے رہا تھا۔
इस रुख पर कि आज वो दोनों कमरे में तन्हा थे और करीब भी। कमरे में खामोशी छा गई। यूं ही फरहाद ने वक्त का अंदाज़ा करने के लिए नज़रें घुमाईं तो दाएं दीवार पर टंगी घड़ी पर सुइयां रात के 12 बजे के करीब पहुंच रही थीं। उसके चेहरे पर गंभीर तासुरात फैल गए। तुमने अलैदगी की बात की थी, क्या सच में चाहती हो? फारा ने उसकी आवाज़ बखूबी सुनी थी। अभी दिल कर रहा था ऊंची ऊंची रोए, लेकिन फिर सुनना पड़ता कि रोती रहती हो। फरहाद की उस बात ने उसे तकलीफ दी थी। अगर वो रोती भी है तो उसका कौन सा बिल आता है, या वो उसके आंसू पोंछते तो नहीं आता था ना। उसे लग रहा था फरहाद को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। उसके एहसासात और जज्बात की कोई फिक्र नहीं थी उसे, ना सालों पहले और ना ही अब। फारा बगैर उसकी जानिब देखे उठी, अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम चली गई। फरहाद गहरी सांस भरता उठ बैठा। कुछ देर यूं ही सर गिराए संजीदगी से सोच में डूबा रहा। फिर ठंडी सांस भरकर कमरे पर नज़र दौड़ाने लगा। काफ़ी कशादा कमरा था, जिसमें हाथ और किचन दोनों का दरवाज़ा था जिसमें बाथ और किचन दोनों का दरवाज़ा था। एक जानिब सोफे रखे थे, बीच में खासी जगह थी, फिर बेड लगा था। एलसीडी भी थी, एसी भी। कमरे में हर सहूलत मौजूद थी। वो उठकर किचन में गया, जहाँ फ्रिज, ओवन सब मौजूद था। उसने फ्रिज खोली, दूध का पैकेट निकाला। इरादा था चाय बनाने का। चाय का बर्तन ढूंढा, धुले बर्तनों में ही पड़ा था। थोड़ा सा पानी डाला, साथ 3 चम्मच पत्ती डाली जो कैबिनेट से मिली। पत्ते को जोश आने तक वो मोबाइल निकालकर नोटिफिकेशन चेक करने लगा। फिर दूध डाला, चाय को 3-4 उबाल दिलाकर आखिर में चीनी डाली और 2 कपों में निकाली। ट्रे में कप रखे, साथ ही बिस्किट का पैकेट भी जो कैबिन से मिला था। फारा अभी तक बाहर ना आई थी। वो ट्रे टेबल पर रखकर टीवी ऑन करने लगा। रिमोट उसी टेबल पर ही पड़ा मिला। फरहाद ने न्यूज़ चैनल लगा लिया। फारा सते हुए चेहरे के साथ बाहर निकली। दुपट्टा बकल के अंदाज में लपेटा हुआ था। चाय पी लो, फरहाद ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। फारा ने उसकी बात अनसुनी की और किचन में चली गई। फरहाद उठकर उसके पीछे गया तो वो गिलास में पानी डाल रही थी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, क्या हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते? फारा प्लीज़, फरहाद सुलहजोई से बोला। फारा ने कोई जवाब न दिया। पानी पिया और किचन से निकल गई। चेहरे पर हुज़न के साए थे। इसकी खामोशी फरहाद के दिल को लगी थी। लाशऊरी तौर पर फरहाद का चेहरा बुझा था। वो बाहर आया तो वो सर तक चादर ताने लेट चुकी थी। फरहाद उसे बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से खुद को रोक लिया। उसने दवाई भी नहीं खाई थी, जो डॉक्टर ने सोने से पहले खाने को दी थी। फरहाद ने अपने माथे को मसला। ओके, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम ये चाय बिस्किट खाकर दवाई खाओ पहले। वो उसे देखते हुए बोला, लेकिन वो टस से मस ना हुई। ओके, मैं जा रहा हूँ, वो संजीदगी से कहकर दरवाज़ा खोलता चला गया। दरवाज़ा बंद होने के कुछ सेकंड बाद फारा ने चादर हटाई तो कमरे में कोई नहीं था। चादर को पीछे करके वो फूट फूट कर रोने लगी। जाने किस किस चीज़ के लिए रोना आ रहा था। कुछ देर रो चुकने के बाद आंसू साफ किए और चुप हुई कि सामने ठंडी हुई चाय के कपों पर नज़र पड़ी तो फिर भर आया। सब ठीक कैसे हो सकता था? वो नॉर्मल कैसे हो जाती? इतना आसान होता है नॉर्मल होना, सब भूल जाना। और अब फरहाद का अंदाज कैसा था? एक जानिब वो कह रहा था सब याद है, और उसके साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल चाहता है। उसके लिए फ़िक्र दिखा रहा था। वो भी फारा को वक्ती हमदर्दी लग रही थी, जैसे फिर वो पहले जैसा ही उससे लाताल्लुक हो जाएगा। तो उसे फरहाद पर भरोसा करना ही नहीं था। वो अकेली ही ठीक थी, और ठीक है। दुनिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं, एक वो भी सही। दुखते दिमाग में ऐसी बातें घूम रही थीं। लेकिन दिल के किसी कोने को फरहाद का ये अंदाज अच्छा भी लग रहा था, और फारा को फिक्र थी। ये एहसास जो अभी तो दिल के एक छोटे से हिस्से को पागल कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका असर पूरे दिल पर हो गया तो वो क्या कर सकेगी? पहले ही कम उलझनों में उलझी थी, जो एक और मुश्किल में पड़ जाती। फरहाद का क्या? कल कुछ और था, आज कुछ और है, फिर कल को कुछ और हो गया तो? जो बची कुची हिम्मत उसमें अभी है, भले अभी वो कमज़ोर पड़ रही थी, कश्मकश में थी, कोई गुत्थी सुलझने में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो हिम्मत थी, उम्मीद थी कि उस सब से निकल जाएगी। अगर यहीं कहीं फिर फंस गई तो क्या कर सकेगी? उसे फरहाद पर यकीन नहीं आ रहा था, और शायद आना भी नहीं था। यूं ही सोचते सोचते वो जाने कब नींद की वादियों में गई थी।